for watching. Share and subscribe to Mufti Tariq Masood, famous scholar. الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ونشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية۔ سورہ الحاقہ کی ان آیات پر بیان چل رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے جو بہت سی قوموں کو پلٹا ہے، تباہ کیا ہے۔ فعصوا رسول ربہم، ان کا جرم یہ تھا کہ اپنے رب کے بھیجے ہوئے پیغمبر کی نافرمانی کی۔ بہت تیز نہیں ہو گئی آواز؟ تھوڑی سی ہلکی کر دیں۔ انہوں نے اپنے پیغمبر کی، جو اللہ کے نمائندے تھے، ان کی نافرمانی کی۔ فَأَخَذَهُمْ أَخْذَةً رَّابِيَةً، اللہ نے ان کو پکڑا بہت بڑی پکڑ میں۔ قرآن میں دوسری جگہ آتا ہے ان اخذ ربک، کیا آیت ہے؟ وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَىٰ، اسی طرح تیرے رب کی پکڑ ہے جب وہ بستیوں کو پکڑتا ہے۔ تو دنیا دار آدمی اور اللہ کا نافرمان آدمی یہ دیکھ کر کہ کوئی عذاب نہیں آتا، اس خوش فہمی میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ مجھے کچھ بھی نہیں ہونے والا۔ حضرت حکیم اختر صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ نے ایک واقعہ بیان کیا اپنے بیانات کے دور میں کہ ایک صاحب تھے جو اللہ نے دولت بہت دی، تعلیم بھی تھی، پیسہ بھی تھا، تو وہ صبح شام مولویوں کو برا بھلا کہتے رہتے تھے۔ نماز روزہ ان چیزوں سے کوئی دلچسپی نہیں۔ جب انسان کا پیٹ بھرا ہوا ہوتا ہے، تعلیم بھی ہے، وسائل بھی ہیں، تو دنیا میں سب سے فضول کام اس کو نماز روزہ لگتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ یہ پتہ نہیں کیا چیزیں ہیں، ان کو بولو داڑھی تو بہت آگے کی چیز ہے۔ پھر تو حضرت نے فرمایا کہ اس کو کوئی ایسی بیماری ہو گئی، پیٹ کا کینسر ہو گیا، اور ڈاکٹروں نے جواب دے دیا اس پیٹ کے کینسر میں جوسز پلائے جاتے تھے، یہیں سے ڈاکٹروں نے نلکی لگا دی، یعنی اوپر سے بھی نہیں کھا سکتے تھے کہ یہ کینسر یہاں تک پہنچا ہے، یہ یہاں کوئی نئی رسولی نکلی ہے۔ واللہ ادھر دیکھو، ادھر یہ کیا کرنے آئی ہے بیچارے، یہ یہاں کیا کر رہی ہے، یہ چھٹانکی ہے۔ چلو شابش، بس وہ دیکھو، سلام کرو سب کو، یہ اس کا نام ہے چھٹانکی، اس کو لے جاؤ، جاؤ بیٹا اس کو گھر لے جاؤ، یہ یہاں کہاں سے آ گئی؟ تو فَأَخَذَهُمْ أَخْذَةً رَّابِيَةً، وہ انہوں نے فرمایا کہ کوئی پیٹ کا کینسر ہو گیا اس کو۔ دیکھو بچے جب پیدا ہوتے ہیں نا، میں جن کی شادی ہو چکی ہے نا اور وہ کہتے ہیں بچے نہیں ہونے چاہیے، میں کہتا ہوں جب پیدا ہو کے وہ اتنے اچھے لگتے ہیں کہ آدمی کہتے ہیں اس میں نہ پیدا ہونے والی کون سی بات تھی یار۔ یہ میرا سب سے جو کیا کہتے ہیں اس کو، لیٹسٹ ورژن ہے یہ چھٹانکی جو ہے نا، یہ ایک اور لفظ میرے ذہن میں آ رہا تھا بڑا دلچسپ قسم کا، یہ لیٹسٹ ورژن ہے۔ نہیں کھرچن نہیں، استغفر اللہ۔
تو میں بچوں کو جب بھی دیکھتا ہوں نا، کسی بھی بچے کو، اپنے بچے ہی کوئی دیکھتا ہے، ظاہر ہے آدمی کو اپنے بچے اچھے لگتے ہیں، دوسروں کے بچے دوسروں کو اچھے لگ رہے ہوتے ہیں. تو بار بار یہ سوچتا ہوں کہ یار بچے کا جب بھی آپ دیکھو تو آدمی کہتا ہے اس میں نہ پیدا ہونے والی کون سی بات ہے. جو بھی بچہ آئے گا نا مارکیٹ میں وہ اچھا ہی لگتا ہے انسان کو. بچوں میں اللہ نے اتنی اٹریکشن، اتنی اس کی طرف طبیعت رکھی ہے، اور ہر بچہ الگ ڈیزائن کا ہوتا ہے، اس کی شرارتیں دوسروں سے الگ ہیں. تو میں نے آج اس کو دیکھا، اس بچی کو، یہ چشمہ پہن کے نا بڑوں کی نقل اتاری ہوئی، اس نے چشمہ رکھا ہوا ہے اور مطالعہ کر رہی ہے بیٹھ کے. تو بچے ہر وقت بندروں کی طرح گھر میں لگے رہتے ہیں. تو وہی بات بار بار جو کہتا ہوں، فطرت سے بغاوت مت کرو یار. یہ تمہیں گوروں نے کسی اور لائن پہ ڈال دیا ہے. خیر، تو انہوں نے بتایا کہ اس کو کینسر ہو گیا آنت کا، اور کھانا بھی، خوراک بھی اس کی منہ سے نہیں جا پا رہی ہے. تو تھوڑے دنوں میں سارا تکبر خاک میں مل گیا. ڈاکٹروں نے بتا دیا اتنے دن میں آپ کی ڈیتھ ہو جائے گی. جو ڈاکٹروں نے ڈیٹ دی ہوئی تھی اتنے دن میں انتقال بھی ہو گیا. لیکن انتقال سے پہلے ان کو احساس ہو گیا کہ یار میں جو یہ دیندار لوگوں کا، داڑھی والوں کا، نمازیوں کا، حاجیوں کا مذاق اڑاتا رہا نا، یہ میں کسی غلط فہمی میں مبتلا ہو گیا تھا. پیسہ دیکھ کے، صحت دیکھ کے انسان کی سیٹنگ آؤٹ ہو جاتی ہے، اپنی اوقات بھول جاتا ہے. تو حضرت نے فرمایا کہ اس نے انتقال سے چند دن قبل سب علماء کو بلایا، جن جن کے خلاف بولتا تھا، بزرگوں کے خلاف کوئی دعوت کی ہوگی، کیا کیا ہوگا، سب سے معافی مانگی، داڑھی بھی چھوڑ دی، نماز بھی شروع کر دی اسی، اور موت واقع ہو گئی. اچھی موت ہے. لیکن بعض لوگوں کے دل اتنے سخت ہو جاتے ہیں کہ آزمائش آنے کے بعد بھی ان کو ہدایت نہیں ملتی. تکبر سے دماغ خراب ہو چکا ہوتا ہے ان کا. اس لیے علماء کہتے ہیں کہ ایمان اتنی بڑی نعمت ہے. کسی میں ایمان ہونا تو بالآخر کبھی نہ کبھی وہ آ ہی جاتا ہے. اللہ کی طرف سے آزمائشیں ہر انسان کو ملتی ہیں. سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم. قرآن کہتا ہے ہم ان کو اپنی نشانیاں آفاق میں، یعنی اس کائنات میں بھی دکھائیں گے، اور خود ان کی ذات میں بھی، جس سے ان کو پتہ چلتا رہے گا کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے. یہ ہم دکھاتے رہیں گے. لیکن یہ نظر ہر ایک کو نہیں آئیں گی. نظر ان کو آئیں گی جن کی بصیرت کی آنکھیں کھلی ہوئی ہیں. ہر ایک کو نظر نہیں آتی، کیونکہ قرآن کہتا ہے نا فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ. آنکھیں اندھی نہیں ہوتیں، وہ دل اندھے ہو جاتے ہیں جو سینوں میں چھپے ہوئے ہیں. آنکھیں تھوڑی اندھی ہوتی ہیں. تو اس دل کے اندھے ہونے کی وجہ سے نظر نہیں آتا. پھر تو فرعون جس کا اللہ نے یہاں واقعہ بیان کیا کہ فرعون نے پیغمبر کی نافرمانی کی، اور بہت ساری بستیوں نے جن کو اللہ نے الٹ دیا، تو ان کے اندر جو مسئلہ تھا نا، ان کے اندر وہ مسئلہ کیا تھا؟ یہ اپنی ظاہری ترقی، ظاہری حکومت، ظاہری صحت کو دیکھ کر غلط فہمی کے اندر مبتلا ہو گئے تھے. وجہ یہ تھی. دیکھو ہم بار بار کہتے ہیں نا، جب بھی کوئی بیمار ہوتا ہے تو ڈاکٹر کہتے ہیں، ٹریس کرنے کی کوشش کرتے ہیں یہ بیماری ہوئی کیوں ہے. یہ مائک کیا عجیب سی وہ کر رہا ہے یار، گونج رہا ہے بہت زیادہ، اس کو سیٹ کرو یار. ولید کو بلائیں. ولید، ہم دوسروں کی مسجدوں میں جا کے نا لوگوں کو ترغیب دے رہے ہوتے ہیں کہ ہم بہت پیچھے ہیں، لیکن ہمارا اپنا بھی یہی حال ہے. دوسروں کی کیا ترغیب دیں گے. ولید کو بلائیں ذرا، فون کریں. تو فَعَصَوْا رَسُولَ رَبِّهِمْ فَأَخَذَهُمْ أَخْذَةً رَّابِيَةً. ان لوگوں میں مسئلہ یہ ہوا تھا کہ یہ اپنی صحت، اپنی ظاہری ترقی، دولت، ان چیزوں کو دیکھ کر خوش فہمی میں مبتلا ہو گئے تھے کہ یار سب فضول باتیں ہیں اور ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے کسی کی. انسان کو تباہ ہونے میں 2 منٹ لگتے ہیں. ایک تو انسان میں سب سے بڑا فالٹ یہ ہے کہ وہ جب دیکھتا ہے نا کینسر کے مریضوں کو، شوگر کے مریضوں کو، ڈائلیسس پہ آئے ہوئے مریضوں کو، معذوروں کو، وہ کم بخت پھر بھی یہ نہیں سمجھتا کہ میں بھی ایسا ہو سکتا ہوں.
وہ سمجھتے ہیں کہ یہ تو ان کے ساتھ ہے, میرے ساتھ نہیں ہوگا. اللہ نے قرآن میں جگہ جگہ اس دنیا کو دھوکے باز کہا ہے. کوئی تو وجہ ہوگی نا جو اس کو کیا کہا جا رہا ہے, دھوکے باز. متاع الغرور, دھوکے کا سامان. یہ جتنا کچھ ہمیں ملا ہوا ہے یہاں پہ, ہر نعمت, صحت کی نعمت, عزت کی نعمت, شہرت کی نعمت اور دولت کی نعمت, قرآن ان تمام چیزوں کو کیا کہتا ہے؟ دھوکا. دھوکے کا کیا مطلب ہے کہ یہ جس طرح تمہیں نظر آ رہا ہے نا, حقیقت میں ایسا ہے نہیں. نظر یہ آ رہا ہے کہ یہ سب اسی طرح چلتا رہے گا. اللہ کہتے ہیں حقیقت میں ایسا نہیں ہے. اس خوش فہمی میں نہ رہنا, یہ نہیں چلے گا ایسا, یہ ختم ہونے والا ہے. اسی وجہ سے ہم نے اپنے بڑوں کو, جن کے ساتھ ہمارا ٹوٹا پھوٹا ٹائم گزرا نا, وہ جب بھی کسی بڑی چیز کو دیکھتے ہیں نا جس سے ان کے دل میں یہ خیال پیدا ہو کہ اب ہمارا دل دنیا کی طرف مائل ہوگا. جب بھی انسان دنیا میں کسی خوشنما چیز کو دیکھتا ہے تو فوراً طبیعت اس کی طرف مائل ہوتی ہے اور مذہب فضول لگنے لگتا ہے کہ یار یہ کیا نماز روزہ اور یہ سب چیزیں, بس یہ ہے اصل. تو جب بھی ہم نے اپنے بڑوں کو دیکھا کہ وہ کسی دنیا کی ایسی اٹریکشن جس میں ہو اس کی طرف گئے نا, ان کا دل دیکھا انہوں نے, تو فوراً زبان سے کہتے ہیں فنا. یہ کیا ہے؟ ختم ہونے والی چیز ہے. سب سے زیادہ جو انسان جس چیز کی طرف مائل ہوتا ہے وہ تعمیر ہے, پراپرٹی ہے. مثال کے طور پر آپ کے پاس اچھا گھر ہے, اگر اچھا گھر, دیکھو آپ کی بیٹی کے لیے 2 بندوں کے رشتے آئے. ایک کے پاس ذاتی پراپرٹی ہے, ذاتی گاڑی نہیں ہے. دوسرے کے پاس ذاتی گاڑی ہے, پراپرٹی نہیں ہے. ترجیح کس کو دو گے؟ پراپرٹی والے کو. یار پراپرٹی ہے بھائی, لینڈ لارڈ ہے, لینڈ لارڈ ہے. دوبارہ بول دوں, بائک میں نہیں تھا. اچھا, لینڈ لارڈ ہے بھائی. کیا ہو گیا؟ تو بالکل ہی غائب ہو گیا. تو کہتے ہیں لینڈ لارڈ. تبھی لوگ کہتے ہیں گاڑی بیچو, سوکھی روٹی پہ آ جاؤ. گھر کس کا ہونا چاہیے؟ اپنا ہونا چاہیے. گھر اپنا ہونا چاہیے. میں اکثر لوگوں کو یہ بتاتا رہتا ہوں کہ میرا مزاج یہ ہے. میرا کیا مزاج ہے, میری کیا اوقات. شریعت جو چاہتی ہے کہ سب سے فضول چیز مجھے پراپرٹی لگتی ہے. حقیقت بتاؤں, سب سے فضول چیز مجھے کیا لگتی ہے؟ سب سے فضول چیز دنیا میں پراپرٹی اور اپنا گھر. لوگ اب یہ سمجھ نہیں پاتے, بہت طنز کرتے ہیں نیچے کمنٹس میں کہ کس قسم کی. ایک خاتون نے تو لکھا ہوا تھا ان کی باتوں میں آنے کی ضرورت نہیں ہے, یہ بگاڑ رہے ہیں. اپنا گھر اپنا ہی ہوتا ہے. دیکھو بعض دفعہ جو چیز انسان سمجھانا, وہ چلے گئے ولید بھائی, چلے گئے, ان سے کہیں یہیں بیٹھیں. جو چیز بعض دفعہ انسان سمجھانا چاہتا ہے نا وہ مثال سے سمجھ میں آتی ہے. اگر میں کہوں نا دنیا کی محبت نہیں ہونی چاہیے, دنیا کی نہیں ہونی چاہیے, آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا کہ دنیا کی محبت کی ڈیفینیشن کیا ہے. اگر میں بتاؤں نا پلاٹوں سے دل نہ لگاؤ, مکان سے دل نہ لگاؤ, اپنا مکان ضروری نہیں ہے, ایک دم آپ کہیں گے یہ کیا باتیں کر رہا ہے, اس کا مطلب دنیا کی محبت ہے. تو جس دن پراپرٹی کی محبت نکل گئی اس کا مطلب دنیا کی محبت نکل گئی. سمجھتے ہو؟ ابے بھائی اپنی پراپرٹی, اپنا مکان, اپنا بنگلہ, خدا کی قسم دنیا میں اس سے بڑا مجھے بیوقوف آدمی کوئی نہیں لگتا ہے یار. اس سے بڑا بیوقوف کوئی نہیں لگتا. پھر بھی میں کہتا ہوں سارے کام ہو جائیں تو پراپرٹی خرید لو آخر میں, اس نیت سے کہ مر آ گئے تو بچوں کے لیے کچھ, کیونکہ یہ بھی حدیث میں ترغیب ہے کہ بچوں کو لاوارث نہ چھوڑو. لیکن پہلے آپ کسی کے بچے ہو, اپنی فکر کرو, کیونکہ آپ کے ابا نے آپ کی فکر کی تھی. آپ اگر اپنی اولاد کی کرو گے تو آپ کے ابا کی فکر ضائع ہو جائے گی. وہ تو آپ کی فکر میں بال سفید کیے تھے نا تاکہ آپ ٹینشن فری زندگی گزارو. آپ کے جیسے ہی بچے ہوئے آپ نے ان کی ٹینشن پال لی, تو ٹینشن فری کون ہوگا اس میں؟ نہیں آ رہی سمجھ میں تو چھوڑو, بیان ختم کر دیتے ہیں بھائی. بھائی آپ لوگ کہتے ہیں ہم اپنے لیے نہیں, بھائی بچوں کے لیے اپنا مکان چھوڑ کے جانا. ہائے بیچاروں کا کیا ہوگا, ٹینشن لے رہے ہیں یار, میں چلا گیا تو بچوں کا کیا ہوگا, ہائے بچوں کا کیا ہوگا.
اچھا چلو ٹھیک ہے, تمہارے ابا نے پھر پراپرٹی کیوں بنائی تھی؟ کہہ رہے ہیں وہ انہوں نے میرا سوچ کے بنائی تھی, اس کا کیا ہوگا؟ تو اس کا تو کچھ بھی نہیں ہوا, اس لیے کہ جو ٹینشن ابا نے خود اٹھائی تھی وہ ابا کی ٹینشن آپ نے اب خود اٹھا لیے, آپ اپنے بچوں کے لیے, اور بچہ وہ بھی ٹینشن فری نہیں ہوگا. جیسے ہی آپ مرو گے اس کے آپ کے بچوں کے بچے ہوں گے تو وہ اس کی ٹینشن, تو ٹینشن فری تو کوئی ہوا ہی نہیں نا. کیا خیال ہے بھائی؟ تو اس لیے بچوں کا سوچو, سب سے پہلے اپنے والد کے بچوں کا سوچو, یعنی آپ. میں ایک دن بیٹھا ہوا تھا, میں پھر دوستوں سے ساتھیوں سے مزاح بھی کرتا ہوں نا, انہوں نے کہا کیوں مفتی صاحب آپ ٹینشن میں؟ میں نے کہا یار میں اپنے والد صاحب کے بچے کے لیے بہت پریشان ہوں. کیا مطلب؟ میں نے کہا لوگ اپنی اولاد کے لیے پریشان ہوتے ہیں نا, ہائے بیچاروں کا کیا ہوگا, ہائے بیچاروں کا کیا ہوگا. تو میں نے کہا میں اپنے والد صاحب کے بیٹے کے لیے پریشان ہوں. یہ زیادہ خوشی کی پریشانی اس لیے کہ یہ پریشانی ہمارے والد اٹھاتے تھے نا, تو جو پریشانی ہمارے باپ نے اٹھائی وہ پریشانی ہم اٹھائیں تو یہ باپ سے وفا کا تقاضا ہے یا نہیں ہے؟ تو میں نے کہا یار میرے والد صاحب بہت پریشان تھے, میرے بیٹے کا ہوگا کیا. تو میں نے کہا اس لیے میں کس کے لیے پریشان ہوں؟ اپنے لیے. تو یہ میں اپنے لیے نہیں ہوں بلکہ اپنے ابا کے بیٹے کے لیے پریشان ہوں. وہ کہنے کس قسم کی باتیں کر رہا ہے یار تو. ہم نے کہا بھائی ہم تو اسی قسم کی باتیں کرتے ہیں. پہلے اپنے ابا کے بچوں کے لیے تو آپ کے ابا کے بچے پریشان ہیں, ان کو پراپرٹی نہیں چاہیے. میرے والد صاحب کا جو بیٹا تھا نا, جو آپ کے سامنے بیٹھا ہوا ہے, اس کی بنیادی ضرورت تھی سب سے پہلے تو خوراک. میرے والد صاحب کا جو بیٹا تھا, طارق مسعود اس کا نام تھا, اس کی بڑی ضرورت کیا تھی؟ خوراک. تو مجھے سب سے پہلے کیا کرنا ہے؟ خوراک اچھی کرنی ہے. سمجھتے ہو؟ کیونکہ خوراک آپ کی باڈی کی کنسٹرکشن کا ذریعہ بنتی ہے. بتاؤ جس جگہ آپ رہتے ہو اس کی کنسٹرکشن زیادہ ضروری ہے یا جو رہنے والا ہے پہلے وہ اپنے آپ کو بلڈ کرے؟ بولتے کیوں نہیں؟ دیکھو مجھے ایک بات بتاؤ, ایک آدمی نے مکان میں سریا ڈال کے مضبوط پلر کھڑے کر دیے, ہڈیوں میں کیلشیم ختم, اس کا اپنا سریا ہڈیوں کا ختم. دوسرا وہ ہے جس نے اپنی ہڈیوں میں کیلشیم ڈال کے مضبوط سریا بنا دیا, لیکن رہنے کے لیے جھونپڑا ہے. دنیا تو اس بے وقوف کو خوش قسمت کہے گی جس کی ہڈیاں بھربھری ہو گئی ہیں, مر رہا ہے, رہتا 1000 گز کے بنگلے میں, لیکن خدا کی قسم جس میں اتنی سی سینس ہوگی نا, وہ کہے گا جھونپڑے میں رہنے والا وہ شخص زیادہ خوش قسمت ہے جس کی ہڈیوں میں سریا ڈلا ہوا ہے. وہ والا سریا نہیں جو ایکسیڈنٹ کے بعد ڈلتا ہے, مطلب یہ کہ ہضیہ مضبوط ہے, صحت اچھی ہے, اس کی خوراک اچھی ہے. لیکن پاگل ہو گئے ہیں دنیا کے پیچھے. دوسری بات خوراک کے بعد, یہ تو میں ابھی, یہ میرا ٹاپک نہیں ہے, یہ تو میں کئی دفعہ اس ٹاپک پر بات کر چکا ہوں. اس میں کلپ بھی بڑا وائرل ہوا تھا, بہت سے لوگوں کو اللہ نے ہدایت کی توفیق عطا فرمائی الحمدللہ وہ کلپ سن کے. دوسری چیز بھائی اچھی سواری ہونی چاہیے, کیونکہ یہ چیزیں استعمال میں آ رہی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقول العبد مالی مالی, انسان کہتا ہے میرا مال میرا مال میرا پیسہ. فرمایا تیرا مال صرف وہ ہے جو کھا کے ختم, پہن کے پرانا, استعمال میں آ گیا, وہ تو ہو گیا, باقی تمہارا کہاں ہے؟ وہ تو وارثوں کا ہے, بچوں کا ہے, اور بچوں کا بھی نہیں ہے, وہ بچوں کے بچوں کا ہے. وہ پھر کہیں گے یار ہمارے بچوں کا ہے, پھر وہ اگلا کہے گا نہیں ہمارے بچوں کا ہے. کسی کا بھی نہیں ہے. وہ قیامت میں جو آخری انسان پیدا ہوگا اس کا بھی نہیں ہے, کیونکہ تو ویسی قیامت آ کے برباد ہو جائے گا. کسی کا بھی نہیں ہے, ٹوپی ڈرامہ ہے یہ ٹینشن ہے جو آپ ڈپریشن ایک دوسرے کو آہستہ آہستہ ٹرانسفر کر کے دنیا میں دل لگا کے مر جاتے ہو, اور جب قبر میں جاؤ گے تو آپ بولو گے یار پراپرٹی جو یہ مجھے ملنے والی تھی اس کے لیے تو میں نے کخ بھی نہیں کیا, اس کے لیے تو کچھ بھی نہیں کیا میں نے. تو کھا کے پرانا کر دیا, کھا کے ختم کر دیا, پہن کے پرانا, یعنی لباس, یعنی جو چیزیں استعمال میں آ رہی ہیں. تو آپ کا مال آپ کی گاڑی ہے, وہ استعمال میں آ رہی ہے, آپ کو W11 سے بچایا اس نے. کتنی ٹینشن ہے نا انسان کے لیے سفر کرنا. اپنی گاڑی ہوتی ہے تو وہ سفر جو کئی گھنٹوں میں ہوتا وہ آسانی سے. پھر اپنی گاڑی میں اگر اللہ نے آپ کو وسعت دی ہے تو مہنگی گاڑی رکھو. سستی گاڑی میں اور مہنگی گاڑی میں بہت فرق ہوتا ہے.
کمال کی بات یہ کہ جن علماء کے پاس پراپرٹی ہو لوگ ان پہ انگلیاں نہیں اٹھاتے, اچھی گاڑیوں میں گھومنے والے پر انگلیاں اٹھاتے ہیں. ہر چیز کیا چل رہی ہے, الٹی چل رہی ہے. ایسے لوگوں کو میں جانتا ہوں, پراپرٹی ہو دبا کے کروڑوں روپے کی جائیدادیں بنا لی انہوں نے, لیکن گاڑی بہت سیدھی, بائک پہ گھوم رہے ہیں. بہت حضرت بہت نیک بزرگ ہیں حضرت, اتنے سادہ ہیں کہ بس کیا بتائیں. حضرت کو میں نے رکشے میں جب بھی دیکھا ہے, چنچی میں دیکھا ہے. یہ گھر کس کا؟ یہ حضرت کا ذاتی گھر ہے. ذاتی گھر, ذاتی گھر تو بھائی ضروری ہے. اور جس عالم کو دیکھیں گے پراپرٹی میں وہ گاڑی میں گھوم رہا ہے اور بڑے لگژری لائف اسٹائل رکھا ہوا ہے, گھر اپنا نہیں ہے, اس کہیں گے یہ عیاش. میں کہتا ہوں دنیا سے دل لگانے والا میری نظر میں وہ زیادہ دل لگا رہا ہے جس نے ذاتی گھر پہ پیسہ خرچ کیا. جس نے گاڑی پہ پیسہ خرچ کیا وہ تو استعمال آ رہی ہے بھائی. آپ کہیں گے گھر بھی تو استعمال میں آ رہا ہے, تو جب تمہیں رینٹ پہ مل سکتا ہے تو اپنا کیوں خرید رہے ہو بھائی. تو ہاں دیکھو, ہر ایک کا معیار مختلف ہے. میں ایک چیز آپ سے ایک بتاتا ہوں کہ اتنا پیسہ, یہ سمجھو کہ گھر میں جتنا پیسہ خرچ ہو رہا ہے نا آپ کا اپنا کہلوانے میں, اس کو کہ اس پہ آپ کے اپنے کا لیبل لگ جائے گا, تو اپنا ہونا کوئی اتنی اہم چیز نہیں ہے جس پہ آپ کروڑوں روپے نام پہ لگا دو کہ یہ میرے نام ہو جائے. بھائی نام وسیم بھائی کے رہے, ہم کرایہ دے کے رہتے رہے اس میں, تو اپنے نام کر لے بس, ٹھیک ہے نا, کیا خیال ہے, اس پہ خوش ہو جا, تو یہ کس کا ہے بھائی. وسیم بھائی کوئی بیٹھے ہوئے ہوں تو وسیم بھائی سے گھر لو کرائے پر, ٹھیک ہے نا, وہ ہر مہینے رینٹ دے کے تھوڑا رینٹ جائے گا, اس میں اتنی انویسٹمنٹ نہیں ہوگی. رہو, خطرہ یہ ہوگا کہ یہ آپ کا نہیں ہے بھائی, تو میں کیوں 1.5 2 3 کروڑ روپے لگاؤں کسی چیز پہ یہ کروانے کے لیے کہ یہ کس کا ہے, میرا ہے. بھائی مجھے پتا ہے میری زندگی 10 سال 15 سال 20 سال 30 سال وہ بھی یقینی نہیں ہے, کل مر گئے, پرسوں مر گئے, ترسوں مر گئے, بچ گئے تو کتنا, تو ایک غریبی پہ میں اتنا رسک کیوں لوں بھائی. نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات. اگر کوئی 40 سال کا ہے تو 60 70 30 سال نا, وہ یقینی نہیں ہے, ایک دن بھی یقینی نہیں ہے, تو یار 30 سال میں اتنا رسک لے لوں کہ میں کروڑوں روپے پھونک دوں یار. تو مجھے یہ نہیں سمجھ میں آ رہا, ہو سکتا ہے آپ کے آ رہا ہو, تو بھائی ہر آدمی اپنی سوچ کا مالک ہے. کیوں لگا دو بھائی, کل کا پتہ نہیں ہے, میں اتنے کروڑ روپے پھونک دوں, وہ کروڑ میں کھاؤں نا. وہ کروڑوں میں جب لگاؤں گا جب آج بھی کھانے کے لیے کروڑوں ہوں گے. سمجھتے نہیں ہو بات کو. اس سے یہ اشکال حل ہو گیا کہ ہم ذاتی گھر بنانے کے مخالف نہیں ہیں. ہم کہتے ہیں دیکھو زیادہ پیسے, زیادہ کی ڈیفینیشن ہر ایک کے حق میں دوسرے سے مختلف ہے. ایک آدمی اربوں روپے کا مالک ہے, اس کے لیے کروڑوں زیادہ نہیں ہے, تو چلو یار تو سلیم بھائی سے گھر خرید کے اپنے نام کر لے. لیکن ایک آدمی لاکھوں روپے کماتا ہے, اس کے لیے کروڑوں بہت زیادہ ہیں, تو کیوں ٹینشن لے رہا ہے. تو ذاتی گھر بنائیں بشرطے کہ آپ کے پاس پہلے اچھی گاڑی آ جائے, اچھی خوراک ہو, بچوں کی تعلیم ایجوکیشن. یہ زیادہ ایک پڑھا لکھا غریب آدمی ایک دولت مند جاہل سے 1000 گنا بہتر ہے. آپ کے بچوں کے پاس ایجوکیشن آ گئی, گھر سب فٹ فاٹ ہنسی خوشی زندگی, پھر اضافی پیسہ ہے, چل یار پراپرٹی لے لے, مر گیا تو بچوں کے کام آ جائے. پھر شریعت نے ترغیب بھی دی ہے کہ بچوں کو لوارث نہ چھوڑو, اگر گنجائش ہے تو پھر شریعت کی ترغیب ہے یہ. اس اسٹیپ پہ آ کے آپ بحریہ ٹاؤن میں پلاٹ خریدیں. سمجھ رہے ہو کہ یار جب سب کچھ ہے, مر بھی گئے تو مزے تو جو پیسے کی لذت تھی وہ تو حاصل کر لی نا. بھائی آپ نے گاڑی اچھی لے لی, گھر خوراک اچھی ہو گئی, لباس اچھا ہو گیا, گھر کا لائف اسٹائل بہت اچھا ہو گیا, اب ویسے بھی پیسے پڑے ہوئے ہیں, صدقہ خیرات بھی ہو گیا, آخرت کے لیے بھی ذخیرہ ہو گیا, تو چلو یار بچوں کے لیے کچھ بنا دو تاکہ مر جائیں تو کچھ تو ہو نا. پراپرٹی اوپر چڑھتی رہتی ہے, کچھ کما کو کے کھا لیں گے. تو اب آپ ٹینشن نہیں لے رہے, کیونکہ ٹینشن جس کے پاس زیادہ پیسہ ہو وہ تھوڑی ٹینشن لیتا ہے. میں بات ان لوگوں کی کر رہا ہوں کہ اتنا پیسہ ہے نہیں اور پیٹ بچا بچا کے کیا کر رہے ہیں پراپرٹی میں. اس کا مطلب بھائی تم نے دیواروں اینٹوں سے دل لگا لیا ہے, تمہارا مرنے کا کوئی پروگرام نہیں ہے. جب بھی میں کسی پوش علاقے میں جاتا ہوں نا, چلا گیا ڈیفینس میں, کلفٹن میں, گلشن اقبال میں, تو میں وہاں کو لوگوں کو بتاتا ہوں یہاں کے قبرستان کا بھی سروے کرنا چاہیے. غریب آدمی, میں تو اللہ کا شکر ہے غریب نہیں ہوں, لیکن جب کوئی غریب آدمی جاتا ہے نا پوش ایریاز میں,
تو بڑی رالے ٹپکاتے ہیں یار کیا اسٹائل ہے یار. ایک ہمارا گھر دیکھو, غریب آدمی کے دماغ میں یہ خیال آتے ہیں نا یار ہم ادھر ہی اورنگی ٹاؤن میں وہ نالے کے اوپر ہمارا گھر بنا ہوا ہے یار, یہ کیا مزہ. او بھائی تو گھر کو نہ دیکھ, تو اس کو دیکھ گھر میں رہنے والے وہ کتنا کنسٹرکشن کا کام ہوا ہے اس کے اوپر. ہو سکتا ہے تو رکشا چلا کے اس سے زیادہ مضبوط ہو, اور جو اس 1000 گز کے بنگلے میں رہ رہا ہے اس کی ہڈیوں میں کیلشیم کا ٹیسٹ کرواؤ کمی آئے گی. تو زیادہ خوش قسمت ہے نالے کے اوپر رہ کر بھی, ٹھیک ہے نا. تیری عمر ابھی لمبی ہے, وہ ابھی تھوڑے دنوں میں انا للہ ہو جائے گا. اور اگر چل وہ تجھ سے زیادہ صحت مند ہے تو کتنا مقابلہ کرے گا. جتنی موٹی دیواریں اور جتنے بڑے بڑے گھر ہیں اتنی بڑی زندگی نہیں ہے, ختم, تھوڑے دن کی کہانی ہے. تھوڑے دن کے لیے یار اتنی ٹینشن لینا یہ کوئی فضول قسم کی بات ہے. مسافر خانہ, ختم, مرے گا تھوڑے دن میں مر جائے. تو موت کو اتنی ٹینشن بھی نہ لیا کرو. ہمارے یہاں یہ بھی ہوتا ہے جب کسی کا انتقال ہوتا ہے تو ایک دم 6 مہینے تک شوق میں رہتے ہیں, مرا کیوں بھائی, یہ کیوں مر گیا. یہ بھی ایک مسئلہ ہے ہمارے ساتھ, بھائی یار یہ تو سمجھ میں نہیں آ رہا مر کیسے گیا. میں اکثر ایک واقعہ بتاتا ہوں. ہمارے ایک دوست تھے بڑے مالدار, میں نے پہلے بھی یہ کئی بار واقعہ بیان کیا ہے. اکلوتے بیٹے تھے اپنے والد صاحب کے, بڑے خوبصورت بھی, اور رہتے بھی کراچی میں بڑے پوش ایریا میں, اور بڑے اچھے عالم بھی بن گئے. وہ پیسہ بھی اللہ نے بہت دیا, لگژری لائف اسٹائل ان کا. ہم ان کے ساتھ گاڑی میں جاتے تھے, گاڑی کہیں پنچر ہو گئی تو ہم تو کھڑے ہو کر پنچر لگوا رہے ہوتے ہیں نا, وہ نہیں لگواتے تھے. وہ ڈرائیور سے دوسری گاڑی منگوائی وہ اس کے حوالے کی, ٹھیک ہے نا, کہ یہ تیری پھٹی ہے دوسری گاڑی. ہم ان کے ساتھ جا رہے تھے, گاڑی کہیں پنچر ہو گئی کہیں راستے میں جنگل میں نا, یعنی جنگل تو نہیں جو صحرا. اب ہم نے کہا بھائی یہاں تو کوئی ہے ہی نہیں. انہوں نے کہا کوئی مسئلہ نہیں ہے. ڈرائیور کو فون کر ٹھک کر کے اسپیڈ میں آیا, دوسری گاڑی لے کے وہ لے گیا. وہ اب اس کی ہے ہیڈک. ہم بھی شہر کے اندر ہیں تو کوئی خادم وادم کو بلوا لیتے ہیں, لیکن باہر کون بلوائے گا, بلوا لیا. تو بڑا لگژری لائف اسٹائل ان کا. تو اچانک انتقال ہو گیا. کتنے سال کی عمر میں انتقال ہوا ہوگا, میرا خیال ہے 27 یا 26 سال کی عمر میں, یا شاید 28 سال کے ہوں گے. کیسے انتقال ہوا بھائی؟ انتقال بھی ایسے ہوا کہ وہ جامعۃ الرشید میں استاذ بھی تھے. تو وہ اپنے گھر آتے تھے تو ان کو جامعہ نے کہا کہ ہم آپ کو بڑی گاڑی دیں گے, سیکیورٹی گارڈ دیں گے ہم آپ کو, کیونکہ بہرحال بڑے عالم ہیں, خطرہ جو بھی مشہور ہو جاتا ہے یا علم میں زیادہ ہو تو پھر دشمنوں کا بھی خطرہ ہوتا ہے. تو ان کے والد نے کہا کہ بھائی سیکیورٹی گارڈ سے تو یہ اور نمایاں ہو جائیں گے, کسی کی توجہ نہیں بھی ہوگی تو لوگ کہیں گے یار اس کے ساتھ گارڈ ہیں, یقیناً کوئی بڑا آدمی ہوگا. تو ان کو سادہ ہائی ایس میں بھیجا کریں, کوئی کسی کا شک ہی نہ ہو کہ یہ کوئی بڑا آدمی جا رہا ہے. جیسے بعض لوگ گولڈ لے کے پھر رہے ہوتے ہیں سادہ شاپر میں, جس میں دہی لے کے آ رہے ہوتے ہیں نا, حقیقت, تاکہ کسی ڈاکو کی توجہ ہی نہ ہو. بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں پھٹ پٹی سی رکھی ایسے, ایک پائنچا شلوار کا ادھر ایک نیچے, اور لاکھوں روپے کا گولڈ رکھا گندے سے شاپر میں, ڈاکوؤں کے بیچ میں سے ٹہلتے ہوئے جا رہے ہوتے ہیں. ڈاکو ان کو زکوٰۃ دے رہے ہوتے ہیں, لے بھیا ان کو دیکھ دیکھ کے نا ان کے ہولی, لے بھائی تو کچھ کھا لینا. تو ان کے والد نے کہا کہ بھائی ہائی ایس ہونی چاہیے, سمپل سادہ, کسی کا شک ہی نہ ہو. انہوں نے کہا چلو بھی ٹھیک ہے, جب آپ کہہ رہے ہیں آپ. تو ہائی ایس میں بیٹھ جاتے تھے کہیں پیچھے, بالکل ایسی پھٹ پٹی سی گاڑی تھی. وہ کراچی میں کچھ عیاش لڑکے تھے لینڈ کروزر میں, وہ کہیں رات نائٹ انہوں نے گزاری ہوگی, کیا کیا ہوگا, اتوار کا دن تھا, صبح وہ نشے میں تھے, کیا تھے, وہ آ رہے تھے تو ایکسیڈنٹ کیا انہوں نے, سامنے سے گاڑی کو ہٹ کیا, اتنی زور سے ہٹ کیا کہ آن دا اسپاٹ ان کی ڈیتھ ہو گئی. تو اب دیکھو عجیب, یعنی اتنا ایک صحت مند آدمی اور اتنے 1000 گز کے بنگلے میں رہنے والا, اور اتنا دین بھی دنیا بھی, دونوں چیزیں جمع ہو جائیں تو یہ تو بڑی نعمت ہے نا. اور والد صاحب کے اکلوتے بیٹے کے, اس پہ ساری انویسٹمنٹ بھی کی انہوں نے کہ بھائی میرا بچہ بہت بڑا عالم بنے گا. جس عالم کے پاس پیسہ زیادہ ہوتا ہے نا, تو اگر وہ پیسہ ان کو غافل نہ کر دے آخرت سے, تو میں نے دیکھا ہے جن علماء کے پاس پیسہ ہے وہ اکثر دین کا کام زیادہ کر لیتے ہیں, کیونکہ وہ معاشی لحاظ سے بے فکر ہو جاتے ہیں. پھر وہ پبلک سے ڈرتے بھی نہیں ہیں. بیچارہ مسجد کے امام کو تو یہ ڈر ہوتا ہے مجھے نکال دیا تو میں, یہ بھی ایک حقیقت ہے نا, وہ واقعی کہاں جائے گا, وہ ان کو تو یہ ڈر ہوتا ہے, وہ بیچارے بہت سی باتیں کمیٹی کے ڈر سے کھل کے کر نہیں سکتے.
کہ یار میں نے دیکھا ہے بیچارے اماموں کو روتے ہوئے مسجد کمیٹی نے نکال دیا وہ یہ. تو جن علماء کے پاس دولت زیادہ ہوتی ہے بشرطے کہ دنیا کی محبت نہ آئے اس دولت کے ساتھ, تو عام طور پہ قاعدہ کلیہ نہیں ہے, عام طور پہ دیکھا ہے کہ وہ دین کا کام زیادہ وہ بے فکری سے کرتے ہیں, معاش سے بے فکر ہو گئے. تو یہ بھی ان میں تھا کہ پیسہ بھی تھا تو معاش سے بالکل بے فکر, تو وہ زیادہ کام کر رہے ہیں, مدرسے سے تنخواہ بھی نہیں لیتے تھے بلکہ الٹا دے رہے ہوتے تھے. تو جب ان کی موت کی خبر مجھے ملی نا, میں تو شوق میں آ گیا. میں نے کہا یار یہ کیسے ہو گیا. اب ظاہر ہے ہم تو مسلمان ہیں, ہم سوچتے ہیں اللہ کے ہر کام میں حکمت ہے, مصلحت ہے. میں بہت سوچتا رہا اللہ اس میں کیا مصلحت ہے. اب تو ان کے کام کرنے کا ٹائم شروع ہوا تھا, ان کے والد نے اتنا ان کو علم سکھایا. اب ظاہر ہے دین سے فارغ ہوئے تھے, جامعہ میں ٹیچر بنے. اب آج اگر وہ زندہ ہوتے تو وہ بہت آگے جا چکے ہوتے, بہت آگے جا چکے ہوتے. یہ ملک کے بڑے بڑے علاموں میں ان کا شاید شمار ہوتا, کیونکہ بہت بچپن سے ہی صحیح لائن پہ لگ گئے نا, ٹائم ویسٹ نہیں کرتے تھے. ہم نے نہیں کبھی دیکھا فالتو بیٹھے ہوئے ان کو, جب بھی بیٹھیں گے کوئی کام, حتیٰ کہ دوستوں کی محفل بھی ہے نا تو گپ شپ کے دوران بھی پھر وہ اپنا کام بھی نمٹاتے رہتے تھے بیٹھ کے, ٹائم ویسٹ نہیں. جب ان کی ڈیتھ ہوئی ہے تو اس وقت بھی وہ ایک دعا کی کتاب ہے وہ اپنا معمول ایک پورا کر رہے تھے. میں اتنا پریشان ہوا, میں نے کہا یار یہ اس میں اللہ کی کیا مصلحت ہے. بچے چھوٹے چھوٹے یتیم ہو گئے ان کے. تو میرے ذہن میں ایک جواب آیا, میں نے کہا اس میں یہ اللہ نے بتایا ہے کہ کوئی بھی کسی بھی ٹائم مر سکتا ہے بھائی, ٹھیک ہے نا. جب اللہ نے کسی کو مارنا ہوگا تو ہم سے پوچھ کے نہیں مارے گا کہ بتاؤ مناسب ہے یا نہیں ہے. تو میں نے کہا اتنا قیمتی آدمی جو ہر لحاظ سے کامل, اور اس کی ضرورت ہم سے بھی زیادہ تھی زندہ رہنے کی, ہم تو وہ اس لیول کے نہیں تھے. ہم نے کہا یار ان کو زیادہ زندہ رہنے کی ضرورت ہے. اللہ نے جب وہ ایک دم سے, اور ان کے تو بچنے کے اسباب کے لیے ہم نے ہائیسٹ کا انتظام کیا تھا نا, کہ تاکہ کوئی ٹارگٹ کلر ان کو نشانہ نہ بنائے. وہ ہائیسٹ ہی ان کی موت کا سبب بنی, کیونکہ اگر وہ کوئی مضبوط گاڑی ہوتی تو شاید بھائی ریوو یا ویگو ٹائپ کی کوئی گاڑی ہوتی تو آگے اس کا بونٹ اتنا بڑا ہوتا ہے کہ اس میں حادثے کا امکان کم ہوتا ہے. اور ہائیسٹ کو اگر لینڈ کروزر یا ریوو یا ویگو جیسی گاڑی ہٹ کرے گی وہ تو کچومڑ بن جائے گی نا 2 منٹ میں. تو وہی گاڑی جو ان کی زندگی کا ذریعہ سمجھ کے ان کو دی گئی تھی, وہی گاڑی ان کی موت کا سبب بن گئی. تو ہم نے بھی اتنی موتیں دیکھی, آپ نے بھی دیکھی ہوں گی بھائی. کوئی بھی کسی بھی ٹائم پہ اس دنیا سے جا سکتا ہے. تو شکر ادا کرو, آپ کتنا صحت کا خیال کر لو. گورے کو جو ہم کہتے ہیں نا ان کی عمریں لمبی ہو گئی ہیں, واقعی ایسا ہے, صحت کا بہت خیال کرتے ہیں, لیکن حادثاتی موت ان کے یہاں بھی بہت ہوتی ہے. میرے تو ڈاکٹروں سے بھی رابطے ہیں نا, یورپ میں کچھ جاننے والے ڈاکٹر ہیں, وہ بتاتے ہیں کہ ہم خود پریشان ہوتے ہیں بھائی اس کو ہوا کیا ہے. یعنی ایک آدمی کینسر سے بچنے کے تمام اسباب اختیار کرتا ہے, انتہائی خطرناک قسم کے کینسر میں موت ہوتی ہے اس کی. میں نے کینسر اسپیشلسٹ سے پوچھا, میں نے کہا بھائی جب کینسر سے بچنے کے تمام اسباب ایک آدمی اختیار کر رہا ہے, نہ وہ سگریٹ پی رہا ہے, نہ وہ کچھ اور کر رہا ہے, کوئی ایسا کام جو کینسر کا ذریعہ ہے, پھر کیسے ہو گیا؟ انہوں نے کہا کچھ پتہ نہیں ہوتا, ہوا سے کوئی جرثومہ اٹھ کے اندر چلا جائے. کب تک کیسے بچے گا آدمی؟ کورونا میں دیکھ لیں کتنے لوگوں نے اپنے آپ کو آئسولیٹ کیا, اتنا بچایا نا کہ, لیکن کورونا پتہ نہیں کہاں سے اڑ کے ان کی ناک میں پہنچا اور مار دیا ان کو, مر بھی گئے. وہ احتیاط تو کرنی ہے, بے احتیاطی تو شریعت میں جائز نہیں ہے, لیکن ہوگا وہی جو کون چاہے گا, اللہ چاہے گا. ہمارے جسم پہ ہماری حکومت نہیں ہے. تو انہوں نے بیان میں فرمایا کہ کینسر ہوا, اتنا خطرناک, ہڈیوں کا ڈھانچہ بن گیا وہ آدمی, اس کو یقین ہو گیا کہ میں دنیا سے جانے والا ہوں, کوئی کچھ نہیں کر سکتا. سب کو بلا کے معافی مانگی, توبہ کی, اور اللہ نے اچھی موت دی. تبھی تو علماء یہ کہتے ہیں, اور یہ حدیث سے استدلال کیا ہے, کہ وہ نعمت جو آپ کو اللہ سے دور کر دے وہ نعمت نہیں بلکہ عذاب ہے, اور وہ مصیبت جو آپ کو اللہ کے قریب کر دے وہ مصیبت نہیں بلکہ نعمت ہے. اب دیکھو مرنا تو سب نہیں ہے, وہ اگر اسی خوشحالی والی زندگی میں مر جاتے, مرتد ہو کے مرتے جو ان کے حالات چل رہے تھے, ٹینشن میں مرے تو توبہ کی اللہ نے توفیق دے دی. ہمارے ایک دوست نے واقعہ بتایا, یہ بڑا اوتھینٹک واقعہ ہے, کہ ایک کرسچن تھا, عیسائی تھا, اس کی جب موت کا وقت آیا نا, ادھر ہی کراچی کا بڑا تاجر تھا وہ, اس کی موت کا وقت آیا, ایمان نہیں ہے نا, تو اب دیکھو
پریشانی میں بھی اس کو صحیح گائیڈنس نہیں مل رہی ہے کہ مجھے کیا کرنا ہے. موت کا وقت آیا, جب ڈاکٹروں نے موت کا وقت کا مطلب ڈاکٹروں نے بتا دیا کہ آپ اب زیادہ عرصہ زندہ نہیں رہو گے, تو اس نے کیا کیا, اپنی زندگی میں اپنے دوست جو تاجر تھے نا ان کو جمع کیا اور ان کو یہ کہا کہ میرے لیے نا بہت بڑا لگژری قسم کا بنگلہ خریدو ڈیفینس میں. سمجھ رہے, میں چاہتا ہوں کہ میری موت اس بنگلے میں ہو, میرا جنازہ وہاں سے اٹھے. کیوں بھائی, اب خیریت, دنیا کی محبت کی آپ کو مثال دے رہا ہوں کہ کہاں تک انسان کو لے کے جاتی ہے. ہم تو کہہ رہے ہیں زندہ بھی ہو تو بنگلوں میں دل نہ لگاؤ, کل مر سکتے ہیں, آج مر سکتے ہیں, اور نہیں بھی مرے تو 20-30 سال کا ٹھک ٹھک کر کے تو ٹائم گزرتا ہے بھائی, اتنا ٹائم تھوڑی ہے اس میں. تو وہ کہنے لگا کہ وہ جو عیسائی تھا کہنے لگا کہ میرے ساتھ کے ٹکے ٹکے کے تاجر انہوں نے بنگلے بنا لیے, تو میں ان کو دکھانے کے لیے کہ میں تم سے کم نہیں ہوں, ایسا میری پوری جو جائیداد ہے نا اسے بیچ کے اتنا بڑا بنگلہ ہونا چاہیے, ایسا لگژری ہونا چاہیے کہ میرا جنازہ اٹھے. تو یہ دو ٹکے ٹکے, اس کے الفاظ ہیں یہ, ٹکے ٹکے کے تاجر جو ہے نا, جو میرے سے بہت پیچھے اور بڑے بڑے بنگلوں میں فخر کر رہے ہیں, تو میں چاہتا ہوں میری جنازہ اٹھے ایسے بنگلے سے. چونکہ ایمان نہیں ہے, گائیڈنس نہیں ہے, اس کو پتہ نہیں ہے کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا. او بھائی, تو جو اپنے تاجروں کو نیچا دکھا کے تجھے ملے گا کیا؟ مر گئے تو مرنے کے بعد تو کوئی آپ کی تعریف کرے یا کوئی آپ کی برائی کرے, آپ کی صحت پہ کیا اثر پڑے گا؟ تو شکر ادا کرو اللہ نے ہمیں اسلام دیا ہے. ٹینشن آتی ہے تو ہمیں پتہ تو چلتا ہے کس سے جا کے فریاد کرنی ہے, کس کو ہم نے منانا ہے. یہ مصیبت دینے والا کون ہے, مصیبت ہم سے دور کرنے والا کون ہے؟ جس نے مصیبت دی ہے اس نے بتایا کہ اس میں بھی تمہارا فائدہ ہے. یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. دیکھو جتنی بدحالی کا شکار دنیا میں مسلمان ہے نا, اتنا بدحال دنیا میں کوئی نہیں ہے. لیکن ڈپریشن کے مریض سب سے کم آپ کو مسلمانوں میں نظر آئیں گے, سب سے کم. وجہ کیا ہے بھائی؟ اللہ ہے, اللہ ہے, کوئی دیکھ رہا ہے, کوئی خود بخود نہیں ہو رہا سب کچھ. تو جو مذہب سے جتنا قریب ہوگا نا, ٹینشن سے اتنا دور ہوگا وہ. تو دنیا سے دل لگانا, دنیا میں بتاتا ہوں کہ دنیا میں سب سے پہلے جس چیز سے انسان کا دل چپکتا ہے وہ کیا ہے؟ پراپرٹی ہے. وہ پراپرٹی ہے, وہ موٹی موٹی دیواریں اور محلات ہیں جن میں انسان کا دل مائل ہوتا ہے. تو ان چیزوں کو دیکھ کے بولا کرو مٹی. جب آپ جاؤ نا کسی پوش ایریا میں, یار کیا خوبصورت لائف اسٹائل, بولو بہت اچھا ہے, لیکن میری زندگی وفا نہیں کرے گی اتنا, میرے پاس زیادہ اس چیز کو انجوائے کرنے کا ٹائم ہے نہیں. چیز بہت اچھی ہے. شوگر کے مریض کے سامنے آپ بہت خوبصورت حلوہ بنا کے رکھ دو, چمک پٹیاں لگا دو اس حلوے میں, رسگلے رکھ دو اس پہ چمک پٹیاں لگا کے, بہت خوبصورت رسگلے. تو شوگر کا مریض کیا کہے گا؟ یار یہ بہت مزے کے ہیں لیکن یہ میرے لیے ہے نہیں, کیونکہ میرا معدہ اس کو ہضم نہیں کر سکتا, یا معدہ ہضم کر لے گا, میری باڈی اس کو ہضم نہیں, تو میرے لیے ہے نہیں یہ. تو بھائی دنیا کتنی خوبصورت ہو, کتنی اٹریکٹیو ہو, کتنے بڑے بڑے بنگلے, کتنی بڑی بڑی عیاشی, آپ کا جسم محدود ہے. آپ نہ زیادہ کھا سکتے ہیں, نہ زیادہ لائف کو انجوائے کر سکتے ہیں. آپ کی باڈی آگے جانے ہی نہیں دے گی. لوگ کہتے ہیں یورپ میں نائٹ کلب ہے, عیاشی. ابے بھائی ہفتے میں کیا روزانہ نائٹ کلب جا کے عیاشی کرے گا؟ بولو نا کیا ہو گیا؟ ایک دن جب عیاشی کرے گا تو 1 مہینہ بستر پہ پڑا رہے گا. وہ جذبات ہی نہیں بنیں گے اس کے نائٹ کلب میں جانے کے لیے جو جذبات چاہیے. اتنی پاور اللہ نے کسی میں رکھی نہیں ہے. آپ بڑے ہوٹلوں میں کھانا کھاؤ کہ یار میں آج پھوڑ دوں گا, یار عیاشی کروں گا. کیا کھا کے عیاشی کر لے گا؟ 15 سے 20 نوالوں کے بعد جو پہلے لقمے میں مزہ تھا وہ 20ویں لقمے میں وہ مزہ نہیں آئے گا. کیا خیال ہے؟ ایسا ہی ہے نا. بلکہ 2-3 دن وہی کھانا کھایا نا, بکرے کی چانپیں وہاں پہ, تو اس کے بعد کہے گا بھائی تو مسور کی دال لے کر آ, ہٹا دے یہاں سے میرے سامنے سے, سبزی لے آ جا کے. بقرعید میں ایسا ہی ہوتا ہے نا, گوشت زیادہ کھانے کے بعد سبزی کھانے کا دل کرتا ہے. تو یہ عیاشیاں بہت محدود ہیں. اور کمال کی بات یہ کہ دنیا میں جو حلال عیاشیوں پر اکتفا کرتے ہیں نا, وہ بہت طویل عرصے چلتے رہتے ہیں, وہ زیادہ مزے اڑا لیتے ہیں. جو حرام کی طرف جاتے ہیں وہ وقتی طور پر تھوڑا سا مزہ لیا, اس کے بعد وہ حلال کے قابل بھی نہیں رہتے, ان کو حلال میں بھی لذت ختم ہو جاتی ہے.
لذت نام ہے اس احساس کا جو آپ کی کھوپڑی محسوس کرتی ہے. وہ احساس آپ کے ہاتھ میں اللہ نے نہیں دیا. مثال کے طور پر آپ اگر یہ چاہتے ہو کہ میں بہت ہی مرغن کھانا کھاؤں اور مجھے اس میں جتنا مزہ ابھی آ رہا ہے اس کا ڈبل مزہ آئے, تو آپ نے وہ جو ویٹر تھا نا اس کو 500 روپے زیادہ دیے کہ اس میں ایسا کر لے کہ یہ ڈبل مزہ ہو جائے. کہے گا بھائی اتنا ہی آئے گا, اس سے زیادہ نہیں آئے گا. کتنا ہی مزے کا کھانا ہو, آپ اپنے دماغ کی حص تھوڑی بڑھا سکتے ہو. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ وہ تھوڑی بڑھے گی. تو اسی وجہ سے ہم کہتے ہیں جو موسیقی کے رسیالے ہوتے ہیں نا, موسیقی سننے کے عادی لوگ ہوتے ہیں, لوگ مولویوں پہ اور دیندار لوگوں پہ کہتے ہیں یار یہ میوزک نہیں سنتے, ان کو سکون کیسے ملتا ہے, کیسی بورنگ لائف ہے. میں نے بہت دفعہ ایک واقعہ سنا ہے. ہماری ایک کزن تھی, اب ہماری کزنیں بھی بیان سن رہی ہوتی ہیں, بہت پرانا واقعہ ہے, اس کو سمجھ میں نہیں آئے گا کہ اس کی بات ہو رہی ہے. تو تھوڑا سا ان کا لائف اسٹائل ذرا لگژری تھا, تھوڑا سا ماڈرن قسم کے. تو ہمارے گھر میں آئی تو میری جو ہمارے گھر کی خواتین ہیں ان سے کہنے لگی کیسا بورنگ تم لوگ کی زندگی ہے. ایکچولی کیسی بورنگ زندگی, نہ کوئی مووی دیکھ رہا ہے یہاں پہ, نہ کوئی میوزک چل رہا ہے, وہ آرام سے ہمارا تو جوائنٹ فیملی تھی پہلے, بہت پرانی بات ہے. تو والد صاحب گھر میں آتے تھے, سب بہن بھائی اکٹھے بیٹھ کے کھانا کھاتے تھے, اور سب شادی, زیادہ تر ہم بھائی ہمارے شادی شدہ تھے تو سب پردہ بھی کرتی تھیں بھابیاں. تو بس صبح اٹھے, نماز پڑھی, اسکول چلے گئے یا اپنے جو بھی کام نے, یعنی کوئی انٹرٹینمنٹ کی جو کوئی گھروں میں جیسے چیزیں ہوتی ہیں نا, ویڈیو گیم کھیل رہے ہیں, صحیح ہے نا, یا فلمیں دیکھ رہے ہیں, ڈرامے دیکھ رہے ہیں, یہ سب چیزیں نہیں تھی. شادی بھی ابھی کوئی ڈانس ناچ گانا, بھائی شادی بھی ایسے ہی آرام سے. اور میری شادی ایسے ہوئی تھی کہ مجھے رشتہ آیا تو ہم نے کہا ٹھیک ہے بھائی اوکے کر دیا. تو وہ لوگ پنڈی میں تھے, تو جب اوکے کر دیا تو پنڈی میں تھے, ٹھیک ہے نا, تو اب شادی کیسے ہوگی, ٹھیک ہے نا, وہ تو پنڈی میں تھے تو شادی کیسے ہوگی. تو اتنا تکلف تو کرنا پڑا کہ مجھے پنڈی جانا. تو میری والدہ چلے گئیں پنڈی میرے ساتھ, اور میرے بھائی بھاولپور میں تھے, بھائی اور بھابھی وہ بھاولپور سے ہی پہنچ گئے وہاں پہ. میں والدہ کے ساتھ پنڈی پہنچ گیا. وہیں مسجد میں کسی مولانا صاحب نے نکاح پڑھایا, ہم جہاز سے واپس آ گئے کراچی, میں میری والدہ اور ہماری اہلیہ واپس آ گئے. یہ ہو گئی شادی ہماری. کوئی پٹاخہ بھی جو شبرات کا ہوتا ہے نا وہ بھی نہیں پھوٹا. اچھا جب شادی ہو گئے واپس آ گئے تو میں جمعرات کو بیان کیا کرتا تھا اپنی مسجد میں. تو وہ جمعرات کو میں پھر ناغا ہو گیا, کیونکہ میں شادی میں, اپنی شادی میں گیا ہوا تھا. میں میرے کئی بیانات ناغے اپنی شادی کی وجہ سے ہوئے ہیں. لوگوں کے تو ناغے ہوتے ہیں نا, آج حضرت صاحب فلاں کی شادی میں گئے ہوئے ہیں, ہمارے جو ناغے ہوتے ہیں وہ اپنی شادی میں گیا ہوا ہوتا ہوں میں. بہت دفعہ ایسا ہوا ہے. تو میں اس دفعہ بھی اپنی شادی میں گیا ہوا تھا. تو وہ میری پہلی شادی تھی. تو میں جب واپس آیا ہوں تو اب کچھ لوگوں نے پوچھا مفتی صاحب کل آپ تھے نہیں, جمعرات میں ہم آئے, بیان تھے نہیں. میں نے کہا میری شادی تھی. تو کہہ رہے پرسوں تو آپ ادھر ہی گھوم رہے تھے. تو یہ کیا ہو گیا, پرسوں تو آپ ادھر ہی گھوم رہے تھے. تو میں نے کہا کیا کہاں گھومتا پھر میں, آپ بتاؤ. جس کی شادی ہونے والی ہوتی ہے اس کو کہاں گھومنا چاہیے, کیا کرے آدمی. کہہ رہے کچھ بھی نہیں یار, تو بس ایسے ہی گئے ہو گئی ہماری. تو اب بتاؤ کوئی انٹرٹینمنٹ لائف میں کچھ ہوا, کچھ بھی نہیں یار. یہ کس قسم کی شادی ہے یار. لیکن اس قسم کی شادی کئی دفعہ ہو سکتی ہے. حقیقت بتا دوں آپ کو میں, یہ جو انٹرٹینمنٹ ہے نا یہ ان لوگوں کو مہیا نہیں ہے جو اس قسم کی شادی نہیں کرتے. ایک دفعہ میں تو دھوم دھڑکا, پٹاخے, دولے آ رہے ہیں جناب, اس کے گلے میں ہار ڈالے جا رہے ہیں اور لفافے آ رہے ہیں, اس کے سارا ولیمے کا خرچہ ہم نے. پھر میں نے ولیمہ کیا وہ بھی سادگی سے کیا. ولیمے میں ہم نے لفافوں پر پہلے پابندی لگا دی, کسی کو لفافہ لانے کی اجازت نہیں, اپنے خرچے پہ کریں گے ہم جو بھی ہوگا. وہ سادگی سے کیا, وہ بھی کوئی زیادہ دھوم دھڑکا نہیں تھا. تو وہ ولیمہ آپ ہال میں بھی کر سکتے ہو, غلط نہیں. اللہ نے آپ کو پیسہ دیا تو آپ ذرا اچھے طریقے سے کر لو. تو اب کیا ہوا کہ جب لوگ آئے ہیں تو وہ بھی حیران ہو رہے یار یہ کس قسم کا حساب کتاب چل رہا ہے. تو لفافوں پر بھی ہم نے پابندی لگا دی, کوئی لفافہ لانے کی. اچھا پابندی لگاؤ تو کوئی بھی الحمدللہ لے کے بھی نہیں آیا. یعنی اس کا مطلب لوگوں کے ذہن میں پہلے سے ہوتا ہے کہ یار یہ جان چھڑاؤ لفافوں سے. تو ولیمہ میں دولہا ولیمے کے سارے پیسے کیا کر لیتا ہے, لفافوں میں ریکور ہو جاتے ہیں. تو اس پہ بڑا خوش ہوتا ہے کہ مولویوں کی شادی دیکھو کتنی سادہ سے, ایک 5 روپے بھی نہیں ملے, نہ کوئی پٹاخہ پھوٹا, نہ کوئی فائرنگ ہوئی, نہ کوئی ہلہ گلہ ہوا. تو ان کی زندگی میں انٹرٹینمنٹ بالکل بھی نہیں ہے. تو کسی مولوی کے پاس بیٹھو تمہیں بتائے گا بھائی سادگی میں جو فائدے ہیں
وہ ان عیاشیوں میں نہیں ہے. تو جب آپ ایک شادی اس طرح سے کرو گے تو بس ایک ہی ہوگی وہ, اب دوبارہ ختم, کیونکہ اس میں اتنا برباد ہو گئے تھے نا آپ اس میں. اور وہ 2-3 دن کی انٹرٹینمنٹ ہے, دھوم دھڑکا ہو گیا, اس میں پھر جو آگے مسائل ہوتے ہیں. پنجاب میں تو بہت ہی زیادہ ہو رہا ہے, وہ کزنیں آپس میں ناچ رہے ہیں, ڈانس کر رہی ہیں, لڑکیاں بھی لڑکے بھی بیٹھے ہوئے ہیں. دیکھو لوگ کہتے ہیں اس میں ہے کیا, کوئی خدا نخواستہ ہم کوئی غلط نیت سے تو نہیں دیکھ رہے. دیکھو ان چیزوں کے سائیڈ ایفیکٹ فوری نہیں ہوتے. میں نہیں کہہ رہا کہ جو ایسے مس گیدرنگ میں ڈانس ہوا ہے تو کوئی کسی نے جا کے کسی لڑکی کو پکڑ لیا وہاں جا کے, یہ نہ کوئی غلط کر رہا ہے اس کے ساتھ, کچھ بھی نہیں ہوتا. حیا آہستہ آہستہ ختم. حیا ختم ہونے سے پتہ ہے کیا ہوتا ہے, یہ جو آپ کی نئی جنریشن ہے نا, یہ اپنے بڑوں سے بدتمیز بن جاتی ہے. کیونکہ حیا آپ کو روکتی ہے باپ کے سامنے اونچی آواز سے بات کرنے سے, ماں کے سامنے اونچی آواز سے بات کرنے سے, بہن کو روکتی ہے بھائی کے سامنے تھوڑا سا ریزرو رہ کے رہے, وہ تمیز سے بات. لیکن جس بہن نے بھائی کے سامنے ڈانس کر لیا, اب آپ اس سے یہ امیدیں نہ لگاؤ کہ وہ بھائی کو رسپیکٹ دے گی, بھائی جان آپ کائنڈلی آئیے بیٹھیے, نہ نہ, وہ جب ڈانس کر لیا اس نے تو بھائی وہ کہے گی جتنی میں ہوں اتنے ہی یہاں پہ, کوئی ہم کو ایک دوسرے پر حق نہیں ہے, تمیز سے چلنا ہے چلو ورنہ شٹ اپ. ٹھیک ہے نا, بات آ رہی ہے سمجھ میں. پھر وہ جو جذبے ہیں نا, بھائی جو بہنوں کے لیے جان دے دیا کرتا, اس کو جناب اس کے لیے نچھاور کر دی اپنی زندگی, یار اس کی حفاظت کرنی ہے, اس پہ پیسہ خرچ کرنا ہے, یہ اگر بیوہ ہو گئی تو کوئی بات نہیں میرے گھر میں, یہ سب چیزیں کہیں ختم. اخپل زندگی, آپ اپنی لائف, میں اپنی لائف کو انجوائے کروں گا. یہ آہستہ آہستہ یہ ہوتا ہے یہاں آ کے. ہر گناہ کے ایک زہریلے اثرات ہیں جو فوری طور پر نہیں نظر آتے. گورے سے یہی تو غلطی ہوئی ہے, اس نے کہا جو لبرل لوگ یہی تو غلطی کرتے ہیں, کہہ رہے کیا ہو گیا, گانا سنتا ہے تو کیا ہو گیا, گانا سننے سے کیا ہو گیا, ڈانس کرنے سے, یہ جو بےہودہ قسم کا, ایک تو وہ اتنگ وتنگ ہوتا ہے بیچارے ہمارے کے پی کے والوں کا, وہ تو ویسے ہی سادہ طریقے سے نا ایسے ہی گول گول گھوم رہے ہوتے ہیں, وہ تو ڈانس ہی نہیں ہوتا نا, وہ تو ویسے ہی, تو وہ قبائلی ایک رقص ٹائپ کا ہوتا ہے, تو وہ تو ایک الگ چیز ہے. لیکن یہ جو پراپر, یہ جو, اب میں اس کو یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ کیا کریں آپ لوگ, لیکن اس پہ یہ والا بیان نہ فٹ کر دیں کہ ان پہ فتوے لگا دیں جا کے, وہ کیا کر رہا ہے بیچارہ, تھوڑا سا ہل رہا ہے نا وہ شادی میں سادہ طریقے سے. تو ہر چیز کی ایک, بھائی سگریٹ کے جو اصول ہیں وہ چرسیوں پہ تھوڑی لگیں گے, چرس الگ چیز ہے, ہیروئن, میں ہیروئن کے خلاف بیان کروں, آپ سگریٹ والوں کو جا کے فتوے دینا شروع کر دو, تو وہ ایک الگ چیز ہے. کے پی کے میں یا بعض دیہات میں ہوتا ہے کہ وہ کیا ہوتا ہے کہ تھوڑا سا ڈھول رکھ کے نا, اتنگ کہتے ہیں اس کو, اتنگ کہتے ہیں نا, وہ تھوڑا سا اتنگ مار رہے ہوتے ہیں. وہ افغانستان میں سنا ہے کہ وہ جو مجاہدین تھے نا وہ بھی کرتے تھے. لڑائی سے پہلے نا مجاہدین کی عادت تھی افغانستان میں, جو نہیں رشیا کے خلاف لڑتے تھے, پھر یہ طالبان کا بھی سنا ہے, یہ لوگ کیا کرتے تھے کہ جب بھی جنگ سے پہلے نا تھوڑا سا ڈھول بجا کے یہ والا اتنگ کرتے ہیں, یہ تھوڑا سا گھومتے ہیں, یہ تھوڑا سا وہ کرنے کے لیے, اپنے آپ کو موٹیویٹ کرنے کے لیے کہ ہم کوئی جنگ کو ٹینشن ہی نہیں لے رہے. تو خیر, تو یہ جو ڈانس مانس آج کل ہو رہے ہیں, ان میں ہوتا کیا ہے, جب آپ کی حیا نکلے گی تو اب اس کے پھر آگے جا کے سائڈ ایفیکٹ بہت خطرہ. ماں باپ کہتے ہیں ہماری بیٹیاں ہمارے کنٹرول میں نہیں. او بھائی کنٹرول میں کیسے ہیں, جب ایک لڑکی اپنے والد کے سامنے ڈانس کر رہی ہے تو باپ کا مقدس رشتہ اور حیا ویا ختم. اب وہ نہیں ہوگا کہ وہ ابا کو, آپ اپنی بچیوں کو عادی بناؤ, باپ کو دیکھ کے سر پہ دوپٹہ لے لیا کریں, وہ تو دیکھو آپ کا کتنا احترام کرے گی, آپ کی بات مانے گی, آپ کی مرضی کے خلاف نہیں چلے گی. اور یہ چیز ترقی میں رکاوٹ نہیں بنے گی. اگر جوان لڑکی اپنے ابا کو دیکھ کے تھوڑا سا سر پہ چادر لے لیتی ہے, یہ چادر نہیں لیتی, تھوڑا سا ریزرو ہو جاتی ہے کہ بھائی ابا آ رہے ہیں, تھوڑا سا گلے میں دوپٹہ لے لو, تو کیا اس سے ترقی کا کیا تعلق ہے بھائی؟ یعنی لوگ سمجھتے ہیں اگر ہم اتنی تہذیب اور تمدن کے ساتھ چلیں گے نا اپنے گھروں میں تو ہم تو انگریز کا مقابلہ کر ہی نہیں سکتے. ابے بھائی اس سے اللہ کی قسم کوئی تعلق نہیں ہے. یعنی ان چیزوں کے, یہ جو دماغ میں آپ لوگوں نے بٹھا لیا ہے نا کہ ہم اپنے گھر میں مذہبی ماحول لے کر آئیں گے تو ہمارے اچھے ڈاکٹر نہیں پیدا ہوں گے, اچھے انجینئر نہیں پیدا ہوں گے. میں آپ کو حلفیہ کہتا ہوں اس سے زیادہ اچھے پیدا ہوں گے, کیونکہ تمیز والا آدمی جس کی سوچیں دائیں بائیں نہ گھومتی ہوں وہ زیادہ اچھے طریقے سے پڑھ بھی سکتا ہے, زیادہ اچھے طریقے سے. دیکھو جامعۃ الرشید جب سے آیا ہے نا عصری تعلیم میں, ہمارے طلبا کو جامعۃ الرشید نے جب سے کہا نا کہ ڈاکٹر بھی بنو, انجینئر بھی بنو, ایم بی اے بھی کرو, بی بی اے بھی کرو, یہ ساری ڈگریاں, الحمدللہ جامعۃ الرشید کا رزلٹ دوسری یونیورسٹیوں سے آگے ہے. حالانکہ یونیورسٹیوں میں کو ایجوکیشن ہے,
استاذوں کا احترام ہے مگر اتنا نہیں جو مدرسوں میں ہے. سمجھ رہے ہیں نا؟ وہ فلمیں بھی دیکھنے جاتے ہیں. مجھے تو خود یونیورسٹی کے لڑکے بتاتے ہیں اپنی گرل فرینڈ کے ساتھ سینما گھر چلے جاتے ہیں, ان کے ابا کو پتہ ہی نہیں ہوتا, ابا سمجھ رہے ہیں کہ بچی کہاں گئی ہوئی ہے, یونیورسٹی گئی ہوئی ہے, تو کہہ رہے ہم تو چلے جاتے ہیں, فلم بھی دیکھ کے آ جاتے ہیں. تو وہ ساری آزادی وہاں دی ہوئی ہے, کوئی تنگ ماحول نہیں ہے. جامعۃ الرشید کا ماحول کیا ہے؟ تنگ ماحول ہے. وہاں گرل فرینڈ ہے ہی نہیں, سارے اپنے جیسے لڑکے داڑھیوں والے وہ بھی وہی نظر آئیں گے اس کو. تو کوئی انٹرٹینمنٹ کا ماحول نہیں ہے. لیکن آپ رزلٹ دیکھو, الحمدللہ رزلٹ دیکھو آپ کبھی. ابھی تو اللہ کا شکر ہے پتہ نہیں 10-12 کمیشن آفیسر نیوی میں گئے ہیں جامعۃ الرشید کے 2 سال پہلے. میرے شاگرد بھی ہیں, میں ان سے ملا ہوں, میری ایک تصویر بھی یوٹیوب پہ شائع ہوئی تھی, آپ نے دیکھا ہوگا, نیوی کے آفیسر کھڑے ہوئے, بیچ میں کھڑا ہوا ہوں. تو ان میں زیادہ تر ہمارے شاگرد تھے. تو یہ دماغ میں نا آپ لوگوں نے خامخواہ میں ایک چیز بٹھا لی ہے کہ یار بالکل ایسا عیاشی دے دو تو ترقی زیادہ ہوگی. ترقی زیادہ نہیں ہوگی. آپ کہہ سکتے ہو انگریز نے اتنی عیاشی میں کیسے ترقی کر لی. او بھائی انگریز اگر اتنا عیاش نہ ہوتا اس سے 10 گنا آگے نکل چکا ہوتا. سمجھ رہے ہیں نا؟ جیسے ایک عالم کہنے لگے کہ لوگ کہتے ہیں نا, علماء کہتے ہیں کہ سود ہماری معاشی سود جو ہے نا, سودی نظام جس کنٹری میں ہوگا تو معیشت کیا ہو جائے گی؟ برباد. اب سوال پیدا ہوتا ہے پھر امریکہ اتنا پاورفل کیوں ہے معیشت میں, فرانس اتنا پاورفل کیوں ہے؟ وجہ اس کی یہ کہ انہوں نے معیشت کی ترقی کے اور اتنے اسباب اختیار کیے ہوئے ہیں کہ ایک سبب ہے نا سود, وہ تباہی کا ذریعہ نہیں بن رہا. اگر وہ سود کو بھی ختم کر دیں اپنے معاشرے سے تو آج وہ معاشی جس سطح پہ پہنچے ہوئے ہیں اس سے 10 گنا آگے جا چکے ہوں گے وہ. ہمارے ہاں معاشی ترقی کے کوئی اسباب نہیں ہے اور سودی نظام سے جو ہونی چاہیے تھی ترقی وہ بھی نہیں ہو پا رہی. اور تنزل کی طرف کرنسی دیکھ لو نا, 25 سال پہلے کا آپ 10 روپے اٹھا کے 10 لاکھ روپے اٹھا کے دیکھو یا 10 روپے اٹھا کے دیکھو, اور آج دیکھو زمین آسمان کا فرق ہے. زمین آسمان کا فرق. 25 سال پہلے سونے کی قیمت دیکھ لو اور آج قیمت دیکھ لو. یہ تو ایک مشاہدے پر مبنی ایک حقیقت ہے. تو جلدی سے بات کو سمیٹ کے میں ختم کرتا ہوں. انسان دھوکے میں آتا ہے اپنی موجودہ حالت کو دیکھ کر, اور وہ یہ سمجھ بیٹھتا ہے کہ مجھے کچھ بھی ہونے والا نہیں ہے. آپ ہر وقت تیار رہیں, کسی کو کسی بھی ٹائم پہ کچھ بھی ہو سکتا ہے, کچھ بھی ہو سکتا ہے. فرعون اسی چکر میں آ گیا تھا. تو فرعون کے دربار میں جو ایک آدمی مسلمان ہوا نا, جس نے اپنا اسلام چھپایا ہوا تھا, اس نے فرعون کو کیا کہا ہے, یا قومی لکم الملک اليوم ظاہرین فی الارض, اے میری قوم دیکھو آج تمہارے پاس بادشاہت ہے, آج تم زمین میں غالب ہو. اچھا وہ یہ شو کر رہا ہے میں تمہارا ہی میں صحیح ہوں, لیکن موسیٰ کی بات کو تھوڑا سا غور کر لو. یعنی اتنا بھی رد نہ کرو کہ بس جو موسیٰ کا آپ سننا ہی نہیں ہے. سن تو لو نا, ایک دفعہ سن تو لو کیا کہہ رہا ہے. تو وہ ایک حکمت کے ساتھ تبلیغ کر رہا ہے نا. اگر وہ یہ شو کر دے میں تو موسیٰ پر ایمان لے آیا, پھر تو کوئی بات سنے گا ہی نہیں. تو وہ یہ شو نہیں کر رہا کہ میں موسیٰ پہ ایمان لایا ہوں. وہ کہہ رہا ہے بھائی ہم کو یہ چاہیے کہ ہم غور کر لیں کہ موسیٰ کی بات کو سیریس لے کے ایک دفعہ غور کریں. اگر اس کے بعد غلط لگتی ہے تو ریجیکٹ کر دیں. لیکن یہ جو کہہ رہا ہوں سننا ہی نہیں ہے. آپ نے دیکھا ہوگا تبلیغ والے کسی کے گھر جا کے دروازہ بجائے نا, یہ دین ہمارے اندر آ جائے اور ہم نے کلمہ پڑھا ہے. بعض لوگ لفظ سننا پسند نہیں کرتے. یہ ٹائم ویسٹ نہیں کرو ہمارا, نکلو یہاں سے. بھائی آپ نہیں جاؤ, تھوڑی دیر سن لو, کبھی اکیلے میں بیٹھ کے شاید غور کرنے کی توفیق مل جائے. یار کوئی بندہ کوئی بات کہہ کر گیا ہے, کوئی غلط ایسا تو نہیں وہ صحیح کہہ کے گیا ہو. جو آدمی سننا برداشت نہیں کرتا نا, اللہ اس کو کبھی ہدایت نہیں دیتے. جو اپنے بارے میں یہ فرض کر لینا کہ میں بالکل صحیح ہوں, مجھے کوئی سمجھائے نہیں, مجھے کوئی نصیحت ہی نہیں چاہیے, سمجھ لو اس کی تباہی یہاں سے شروع ہو گئی. اور جو آدمی اپنے کان کھلے رکھتا ہے, یار کوئی بات میرے فائدے کی اگر بتاؤ تو میں سنتا ہوں, ٹھیک ہے میری سمجھ میں نہیں آئی تو میں اس کو مسرت کر دوں گا. تو یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن میں تکبر نہیں ہوتا. بعض خطیب ہوتے ہیں, آپ ان کو جا کے بتانا چاہو نا سر آپ نے بیان میں نہ مجھے تم کون ہوتے مجھے سمجھانے والے, سمجھ لو اب یہ غلطیاں کرنا شروع کرے گا, اب یہ پھینکتا رہے گا اور یہ برباد ہو جائے گا. تو جس آدمی نے اپنا لچک رکھی ہوتی ہے کہ بھائی میرے میں کوئی غلطی ہو تو بتا دو, تو ٹھیک ہے وہ غلطی نہ مانے لیکن سن لے, غور کر لے. اسی طرح ایک گزارش کروں گا آپ لوگوں سے, دیکھو میرے پاس میاں بیوی کے کیسز بہت آتے ہیں, اس لیے میں بار بار یہ ٹاپک لے کر آتا ہوں, اور یہ تو ہر گھر کا مسئلہ ہے نا. جب بیوی آپ کو بولا کرے نا آپ کے اندر یہ خرابی ہے, مرد میں گڑبڑ یہ ہوتی ہے وہ سنتا نہیں ہے. مرد میں گڑبڑ کیا ہوتی ہے, وہ سنتا نہیں ہے.
تو نہ مانو بیگم کی, لیکن ایک دفعہ غور سے سن کے غور کر لو کہیں یار یہ صحیح تو نہیں کہہ رہی. اکثر مردوں میں یہ ہوتا ہے کہ اگر بیگم نے یا سسر نے یا ساس نے داماد کو بول دیا کہ بیٹا آپ جو ہے نا یہ ذرا صحیح نہیں کر رہے, ایک دم طیش میں آ جاتا ہے. یہ طیش میں آنا تکبر ہے, یہ اس کی علامت ہے. دیکھو یہ ہو سکتا ہے کہ وہ غلط کہہ رہی ہو ساس آپ کی, ہو سکتا ہے آپ کے سسر صاحب غلط کہہ رہے ہوں, عین ممکن ہے. یہ ہو سکتا ہے کہ بیگم آپ کی غلط کہہ رہی ہو, تو کہنے تو دو نا یار اس کو, ہے نا, سن لو یار, آرام سے سن لو, بولو اچھا غور کروں گا میں. ہمارے یہاں بڑا مسئلہ یہ, اور یہ تو میں نے اب تو دیکھا ہے کہ بڑا جب چھوٹے کو نصیحت کرتا ہے تو چھوٹا بھی طیش میں آ جاتا ہے. شریعت تو یہ کہتی ہے چھوٹا اگر بڑے کو کوئی بات بتا دے تو بڑا بھی تحمل سے سن لے کہ یار شاید صحیح کہہ رہا ہو. لیکن ہمارے یہاں کیا ہو رہا ہے, بڑا اگر چھوٹے کو کہے گا نا, باپ اگر بیٹے سے کہے گا کہ بیٹا دیکھو تمہارے اندر یہ بات ٹھیک نہیں ہے, تو بیٹا فوراً غصے میں آ جاتا ہے. تو یہ اگر آپ نے اپنے آپ کو یہ سمجھ لیا ہے کہ آپ برائی پروف ہیں, آپ برے ہو ہی نہیں سکتے, آپ غلط ہو ہی نہیں سکتے, تو بھائی آپ ٹھیک ہو کے بھی پھر غلط ہو. سمجھ رہے ہو نا, اللہ کی نظر میں آپ ٹھیک ہو کے بھی کیا ہو, بے شک ہو سکتا ہے وہ برائی آپ کے اندر نہ ہو, لیکن جو آپ سننے کا آپ کے اندر تحمل نہیں ہے تو اس کی علامت ہے آپ کیا ہو. دیکھو ہم اپنے حساب سے کسی کو دیکھتے ہیں کہ ٹھیک ہے یا نہیں, اللہ اپنے حساب سے دیکھتا ہے. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں, حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, دو بھائی تھے پچھلی امتوں میں, ایک بہت پرہیزگار تھا, ایک گنہگار تھا. جو پرہیزگار جو تھا نا وہ گنہگار کو سمجھاتا تھا, یار تو یہ کیوں کر لیا کر, وہ سنتا رہتا تھا, اچھا بھائی ٹھیک ہے کوشش کروں گا, پھر ٹھیک نہیں ہوتا تھا لیکن سنتا تھا, تکبر میں نہیں آیا کہ تو کون ہوتا ہے مجھے سمجھانے والا ہے بھائی, اچھا بھائی ٹھیک ہے. پھر وہ اس نے کبھی کسی دن کہا تو کہا یار ٹھیک ہے یار اللہ معاف کر دے گا یار. تو ایک دن بڑا سمجھا رہا تھا چھوٹے کو یا دوسرے بھائی کو, تو اس نے کہا کہ یار اللہ معاف کرنے والا ہے. اس نے کہا اللہ کی قسم خدا تجھے معاف نہیں کرے گا, اللہ کی قسم خدا تجھے معاف نہیں کرے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اللہ کو اتنا غضب آیا, اللہ نے فرمایا این المتعلی علی اللہ اللہ یغفر لفلان, میرے اوپر کون قسم اٹھا کے کہہ سکتا ہے کہ میں مغفرت نہیں کروں گا. اللہ نے دونوں کو موت دی, اس کو بخش دیا جو گنہگار تھا اور اس کو جہنم میں ڈال دیا اللہ نے. آپ کہہ سکتے ہیں یار ایک بات پر ساری نیکیاں ختم ہو گئیں اس کی, بظاہر تو لگتا ہے نا معاذ اللہ کو یہ ظلم تو نہیں ہو رہا. اصل بات یہ کہ ان نیکیوں کی بیس کیا تھی, وہ نیکیاں وہ تکبر کی بیس, وہ نیکیوں کی بیس ہی غلط تھی. وہ سمجھنے لگا تھا کہ میں جو نیک اعمال کر رہا ہوں جنت واجب ہو چکی ہے, ٹھیک ہے نا میرے لیے, اور اس پر جہنم. تو جب آپ کے یہ کانسیپٹ ہی غلط ہے تو اس کا مطلب اللہ کی نظر میں وہ گنہگار نیک تو نہیں تھا لیکن آپ سے زیادہ نیک تھا وہ, کیونکہ آپ کی نیکیوں کی بیس ہی غلط تھی. آپ کو تو نیکی کرنی چاہیے تھی, بھائی ہم اللہ کو خوش کرنے کے لیے کر رہے ہیں, اللہ اپنے فضل سے نیک لوگوں کو جنت میں داخل کرتا ہے, اللہ پر لازم نہیں ہے, میں تو نیک کر کے بھی میں اللہ کا شکر کہاں ادا کر رہا ہوں. آپ کو یہ سوچ کے کرنا چاہیے تھا. اور دوسرے پہ آپ نے جو اللہ پہ کہہ دیا کہ اللہ مغفرت کر ہی نہیں سکتا. یہ اس کی مثال ایسے جیسے کوئی کسی سے چندہ مانگنے کے لیے جائے, اس کی مرضی دے نہ دے. ایک آدمی کسی سیٹھ صاحب کے پاس گئے جو بڑے سخی تھے, جو ہر ایک کو لٹایا کرتے تھے نا, بڑے سخاوت, اور ان کو اپنی سخاوت پہ بڑا ناز بھی تھا. آپ نے کیا کیا کہ ایک آدمی ان سیٹھ صاحب کے پاس چندہ لینے کے لیے گیا, اتفاق سے اس دن سیٹھ صاحب نے اس کو کسی مصلحت سے نہیں دیا, منع کر دیا. آپ کو جب پتا چلا آپ نے کہا کہ وہ سیٹھ تو بڑا کنجوس آدمی ہے, اب آئے گا سیٹھ کو غصہ. آئی بات سمجھنے, سیٹھ کیا کرے گا, اس کو فقیر کو جس کو رد کیا تھا نا بلائے گا اور بلینک چیک پکڑا دے گا اس کو, بولے بھائی اس نے میرے پہ کنجوسی کا جو تانا لگایا نا, یہ تانا میں برداشت نہیں کروں گا. میں نے تو تجھے کسی مصلحت سے نہیں دیے تھے پیسے, لیکن اب اس سے بڑی مصلحت آ گئی ہے کہ مجھے کنجوسی کا تانا دیا جا رہا ہے, یہ لے اس پہ کروڑوں روپے لکھ دے, کروڑوں تیرے ہو گئے. تو وہ آدمی تو مستحق نہیں تھا کروڑوں کا, لیکن جو سیٹھ ہوتا ہے نا, جو کنجوسی کے تانے کو برداشت نہیں کرتا, وہ اپنے آپ سے اس تانے کو ختم کرنے کے لیے اس کو کروڑوں کا مالک بنا دے گا کہ اب کہہ کے بتا کہ میں کنجوس ہوں. یہاں بھی یہی ہوا ہے, کیونکہ اللہ جواد اور کریم ہے نا. اللہ بخل اور کنجوسی کا تانا برداشت نہیں کرتا. اللہ یہ تانا برداشت نہیں کرتا کہ میں رحیم و کریم نہیں ہوں. صحیح ہے نا, یہ تانا اللہ کو برداشت نہیں ہے. اب اللہ گنہگار کو سزا دے رہا ہے, اس میں اس کی مصلحت ہے, اس کا قانون یہی ہے کہ گناہ ہوگا, وجہ اور مصلحت کیا ہے, ام نجعل المتقین کالفجار,
اللہ فرماتا ہے اگر میں سارے گناہ گاروں کو بخش دوں, سزا ہی نہ دوں, تو جو گناہ سے بچے ہیں اور جو گناہ کرنے والے ہیں وہ سیم ہو جائیں گے. تو بچنے والے کہیں گے اللہ جب سبھی کی مغفرت کرنی تھی تو ہمیں اتنا تکلف کرنے کی ضرورت کیا تھی. ٹھیک ہے, ہم نماز پڑھ رہے ہیں فجر کی, ہم جناب روزے رکھ رہے ہیں, ہم نظروں کی حفاظت کر رہے ہیں, اور یہ تاڑو ایک نمبر کا, کوئی انٹی اس نے محلے کی چھوڑی نہیں ہے, یہ بھی اسی جنت میں, میں بھی اسی جنت میں, تو ہم بھی یہی کر لیتے, ہم بھی تاڑو بن جاتے. تو قرآن کہہ رہا ہے ام نجعل المتقین کالفجار, یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں نیک لوگ اور پرہیزگاروں کو ایک جیسا ٹھکانہ دے دوں. تو عام اصول اللہ کا یہی ہے, گنہگار کو ملے گی سزا, وہ سزا بھگتنے کے بعد جنت میں جائے گا, اور نیک آدمی وہ پہلے ہی جنت میں جائے گا, اور جنت میں جائے گا بھی اونچے درجات میں. تو قانون یہی ہے. اب اسی قانون کے مطابق اللہ تعالیٰ چاہتے کیا کرتے, جو بھائی گنہگار تھا اس کو کیا ملنی چاہیے تھی, سزا. اصول تو یہی تھا. لیکن جب اللہ کو تانا دے دیا نا کہ اللہ تو اللہ کی قسم مغفرت کر ہی نہیں سکتا, یہ ایسے جیسے بڑے سیٹھ کو آپ کہہ دو خدا کی قسم اس کی جیب سے کوئی 5 روپے نکال کے دکھائے, وہ کہے گا بھائی تو مجھے کیوں چیلنج کر رہا ہے. ٹھیک ہے نا, مجھے کیوں چیلنج کر رہا ہے. وہ 5 نہیں, وہ 5 کروڑ نکال کے دے گا, اور آپ کو تپانے کے لیے دے گا وہ. تو یہاں کیا ہوا ہے, اللہ کو یہ تانا دے دیا کہ وہ رحم نہیں کر سکتا, بندوں کو معاف نہیں کر سکتا. تو اب اللہ کو کی جو صفت ہے نا, جو غیرت والی صفت, وہ صفت جوش میں آئی ہے کہ میرے کو یہ کہہ دیا میں کسی گناہگار کو بخش نہیں سکتا, میں بخشوں گا اس کو. ٹھیک ہے نا, میں بخشوں گا, کر لے کیا کرنا ہے تو نے. تو وہ غریبی میں اس کی کیا بخشش ہو گئی, غریب. اس نے آخرت میں بھائی سے گلے مل کے کہے گا یار نیکیاں تو نے کی ہیں, فائدہ کس کو پہنچا دیا مجھے. تو اللہ بھی کہے گا بھائی تو بخشنے کے قابل نہیں تھا, لیکن ہم نے تو یہ اپنے آپ سے, میں یہ تانے کو بری کرنا چاہتا ہوں کہ میں گناہگار کی مغفرت ہی نہیں کر سکتا. یہ تانا مجھے, جیسے یہودیوں نے کہہ دیا تھا نا, قرآن میں آتا ہے کہ یہودیوں نے کہہ دیا اللہ کے بارے میں, جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ گئے نا, تو یہودیوں کی معیشت بھی بیٹھنا شروع ہو گئی, کیونکہ لوگ مسلمان ہو رہے تھے, اس طرف آ رہے تھے, تو یہودیوں کے کچے چھٹے ختم ہونا شروع ہو گئے. تو یہودیوں نے کہنا شروع کر دیا ید اللہ مغلولہ, اللہ کے ہاتھ تنگ ہے, ایسے ترسا کے دیتا ہے. اللہ کو اتنا غصہ آیا کہ قرآن میں اللہ نے آیتیں نازل کیں, وقالت الیہود ید اللہ مغلولہ, یہودی کہتے ہیں اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں. فرمایا غلت ایدیہم, ان کے ہاتھ اللہ نے باندھ دیے ہیں, یہ کنجوس ہیں. بل یداہ مبسوط, جیسے ہم جب کسی کو تانا دیتے ہیں نا, کوئی آپ کو بولے کہ تو چور ہے, کہ تیرا باپ چور ہے, ہم کہتے ہیں نا, کیا خیال ہے, چور ہوگا تیرا باپ, ایسے ہی کہتے ہیں کہ نہیں کہتے. اگر تھوڑا غصہ آئے تو آپ بولیں گے میں چور نہیں ہوں, اس کی علامت ہے کہ آپ چور ہیں. کیونکہ جو بالکل چور نہیں ہوتا نا, وہ چوری کا تانا اس کو تھوڑی سنتا ہے. اگر آپ واقعی چور وہ چوریاں کرتے تھے, کسی نے آ کے بول دیا یار تم تو چور ہو, تو آپ کہیں گے نہیں, ڈرنے لگو, نہیں بھائی میں چور نہیں ہوں, بھائی میں چور نہیں ہوں, ایسے کرو گے نا. لیکن اگر آپ نے زندگی میں کبھی مسجد سے چپل بھی نہیں چورائی, غلطی سے بھی کسی کی چپل پہن کے گھر گئے, چوری کے الزام سے بالکل دور, پھر اگر کوئی آپ کو آ کے کہتا ہے تو چور ہو, تو پھر آپ کو آئے گا غصہ, کیونکہ آپ کی غیرت جاگ اٹھے گی. پھر آپ بولے تیرا باپ چور ہوگا, چور ہوگا, چور ہو گئے, تیرا دادا چور ہے, تمہاری نسلیں, یہ ہوتا ہے نا, ایسا ہی آتا ہے نا. تو اللہ چونکہ جواد اور کریم ہے نا, بہت خرچ کرتا ہے. تو اللہ نے یہودیوں کو صرف یہ جواب نہیں دیا, یہودی نے کہا کہ اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں, اللہ نے کہا بالکل غلط کہہ رہے ہیں, نہیں, قرآن میں ایسی آیت نازل کرتے ہیں یہ جھوٹ بول رہے ہیں, ایسا بالکل بھی نہیں ہے, غلط بیانی سے کام لے رہے ہیں, میں تو بڑا سخی ہوں, دیکھو میں نے سورج پیدا کیا, میں زمین سے, پھر اللہ اپنی کبریائی بیان کرنا شروع کرتے تو میں نے تو زمین سے یہ چیزیں پیدا کی. نہ, یہ اسٹائل اس موقع پر, یہ انداز بلاغت کے خلاف ہوتا کہ اللہ اپنی نعمتیں گنوانا شروع کر دیتا, یہ بلاغت کے خلاف ہوتا. اللہ نے بتایا کہ مجھے بخل کا تانا برداشت نہیں ہے. کیوں؟ جو جواد اور کریم ہوتا ہے نا بہت زیادہ, وہ کنجوسی کا تانا بالکل بھی برداشت نہیں کرتا, وہ تو غیرت کا مسئلہ بنا لیتا ہے, یہ اس کی علامت ہوتی ہے, اس کو بہت بڑا جرم سمجھتا ہے. یہ دیکھو آپ کسی گورے کو بول دو کہ تو یار بد نظری کرتا ہے, تو آنکھ مٹکا کرتا ہے لڑکیوں کا, وہ کہے گا تھینک یو, وہ کہے گا بھائی آپ کا بہت شکریہ, اب صرف اتنا سا کرتا ہوں میں بھائی, کیونکہ ان کے ہاں سے زیادہ ہو رہا ہے. وہ کہیں یہ کیا ہے, اس کو جرم نہیں سمجھے گا. لیکن آپ یا کسی گورے کو زانی کہہ دو, ابے تو شادی کے بغیر کسی لڑکی سے تیرے تعلقات ہیں, کہ میری باڈی ایکچولی میں میری مرضی میں جو مرضی کروں, وہ اس کو اتنا بڑا مسئلہ
نہیں سمجھتے. لیکن گورے کے سامنے یہ بتاؤ کہ فلاں آدمی اتنا اچھا ہے کہ وہ کہہ رہا ہے بھائی میں تو میری پہ بلیو کرتا ہوں, میں تو شادی کر کے, وہ کہہ کہ چلو یار اچھا بہت تہذیب یافتہ آدمی ہے, وہ ویری گڈ کہہ کے نکل جائے گا پتلی گلی سے, ٹھیک ہے نا, کہ یار چلو اچھا ہے. ایسے لوگ بھی کچھ مارکیٹ میں 2-4 عجائب گھر میں رکھنے کے لیے ہونے چاہیے, ٹھیک ہے نا, کہ جو بھی شادی پہ بلیو کرتے ہیں, اچھا ہے ہمارے عجائب گھر اس سے چلتے رہیں گے. جیسے وہ چرچوں کے قائل ہیں کہ بھائی یہ قدیم ایک روایات ہیں کہ ایک مذہب کا بالکل ہی عنصر ختم ہو جائے تو وہ ایک تو بالکل ہی روایات ہی ختم ہو جائیں گی نا, تو 2-4 پادری عجائب گھر میں رکھنے کے لیے ہونے چاہیے تاکہ پتہ چلے ہم اصل میں کرسچن ہیں. تو یہ سب چیزیں وہ رکھتے ہیں مینٹین کہ ہمارا کلچر ختم نہ ہو. ہر اچھی قوم یہ کام کرتی ہے, کلچر کو باقی رکھنے کی کوشش کرتی ہے. تو خیر اب کیا ہے کہ لیکن آپ یہاں کسی پرہیزگار آدمی, کوئی بزرگ ہوں جو ہر وقت بد نظری کے خلاف بیان کرتے ہوں, وہ تو آپ ان کو بولو کہ یہ تاڑو ہے, ابھی زانی بھی نہیں کہا, اس کو ایسا غصہ آئے گا, وہ کیوں, وہ اس جرم کو بہت بڑا جرم سمجھ رہا ہے, تو وہ کہے گا تیرا باپ تاڑو ہوگا تو اپنا ڈی این اے کرا جا کے, تیرے تو نسب پہ مجھے شک ہے, ایسے ایسے تانے دینا شروع کر دے. یہ بلاغت ہوگی اس موقع پر. تو یہ غصہ آنا اس کی علامت ہوگی کہ آپ اس تانے کو ہلکا نہیں سمجھتے. اس موقع پر ہمیشہ نہیں ایسا ہوتا, بعض دفعہ مصلحتاً انسان خاموش رہتا ہے کہ یار لوگ تو بولتے رہتے ہیں, اب ہر ایک کو جواب دیں گے تو مصلحتاً ایک الگ بات ہے, لیکن نارملی جواب کا اسٹائل یہ ہوتا ہے. تو اللہ میاں نے جب یہودیوں نے کہا نا کہ اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں, تو اللہ نے یہ نہیں کہا کہ نہیں میرے ہاتھ بندھے ہوئے نہیں ہیں, دیکھو میں تو خربوزہ پیدا کیا, میں نے تو کھجور پیدا کی, میں تو اتنا کھلا رہا ہوں, اتنا پلا رہا ہوں صبح شام. نا 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 نا, اللہ نے جواب دی, کیونکہ اللہ کو یہ تانا پسند نہیں ہے. اللہ نے کیا فرمایا, غلت ایدیہم, ان کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں. یہ کنجوس ہے ایک نمبر کے, اور آج بھی کنجوس ہیں یہودی. غلت ایدیہم ولعنوا بما قالوا, اور جو انہوں نے کہا اس پر ان پر لعنت ہے. بل یداہ مبسوطتان, اللہ کے, دیکھو یہودیوں نے کہا تھا اللہ کے ہاتھ, دونوں ہاتھ نہیں کہا تھا, حالانکہ دونوں ہاتھ ہی بندھے ہوئے ہوتے ہیں نا جب کسی کے ہوتے ہیں, لیکن اللہ نے یہ نہیں کہا اللہ کے ہاتھ کھلے ہوئے ہیں نا, بل یداہ, اللہ کے دونوں ہاتھ, کیونکہ ہاتھ کا لفظ ایک پر بھی اطلاق ہوتا ہے, 2 پر بھی ہوتا ہے. تو یہ شبہ ہو سکتا تھا شاید اللہ نے ایک ہاتھ پیچھے کیا ہوا ہے, دوسرے ہاتھ سے اپنے بندوں کو دے رہا ہے, تو اللہ نے دونوں کا تذکرہ کر دیا. بل یداہ مبسوطتان, اللہ کے دونوں ہاتھ ایسے کھلے ہوئے ہیں. ينفق کیف یشاء, جیسے چاہتا ہے بندوں پہ خرچ کرتا ہے. کیوں, ہم جب کسی پہ خرچ کرتے ہیں تو جیسے چاہتے ہیں ویسے کر نہیں سکتے ہم, کیونکہ ہمیں ڈر ہوتا ہے کہ یار ہمارے پاس کہیں ختم نہ ہو جائے. اللہ کہتے ہیں مجھے یہ خوف نہیں ہے, جیسے چاہتا ہوں اپنے بندوں پر خرچ کرتا ہوں. تو یہ خود اللہ کے جواد اور کریم ہونے کی علامت. ایسا جواد اور کریم خدا ہو اور آدمی کہہ رہا ہو دوسرے کے بعد تیسرا بچہ ہوا تو کھائے گا کہاں سے. تو باتیں کرنے پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے. آپ کہہ لو اللہ بہت کریم ہے, اللہ آپ کے عمل سے دیکھے گا کہ مجھے کریم سمجھتا بھی ہے کہ نہیں سمجھتا. اب یہ بھائی نے ماشاءاللہ داڑھی رکھی ہوئی ہے, عراق گئے نا یہ, تو داڑھی کی وجہ سے ان کی جاب نہیں ملی ان کو. انہوں نے کہا کہ بھائی داڑھی کاٹنی ہے, تو انہوں نے مجھے فون کیا, میں نے کہا داڑھی کاٹنا جائز نہیں ہے, آپ دوسری جاب تلاش کر لو. انہوں نے چھوڑ دی جاب. تو جو آدمی اللہ کو کریم سمجھے گا کہ یار خزانے کس کے ہاتھ میں ہیں, اللہ کے, وہ حرام کی طرف نہیں جائے گا. لیکن ہم کیا ہو رہا ہے کہ سارے گناہ کر کے, تو سب گناہ کر کے ہی آپ نے اگر کمانا ہے تو پھر اللہ کریم کا کیا مطلب ہوا. گورا کہتا ہے تم بھی اسباب پہ یقین کرتے ہو, میں بھی اسباب پہ یقین کرتا ہوں, تم بس اللہ کو کہہ دیتے ہو کہ وہ رزق دینے والا ہے, تو میں بھی کہہ دیتا ہوں, تو فرق کیا ہو گیا. کافر میں مسلمان میں فرق یہ ہے کہ مسلمان اسباب اختیار کرتا ہے روزی کے, لیکن ناجائز کی طرف نہیں جاتا. کیوں, وہ کہتا ہے اسباب سے نہیں ہے, رزق دینے والا کون ہے, اللہ ہے. پھر بھی اگر رزق نہ ملے نا تو سمجھ لو کہ اللہ کی مصلحت میرے ساتھ یہی ہے, وہ مجھے آزمانا چاہتا ہے. کیونکہ جس کے پاس ہو وہ نہ دے رہا ہو تو کوئی مصلحت ہوتی ہے نا. باپ کی جیب میں پیسے بھرے ہوئے ہیں, بچہ جیب خرچی مانگ رہا ہے, باپ نہیں دے رہا, اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بھائی باپ ظالم ہے. باپ کچھ اور چاہ رہا ہے, باپ چاہ رہا ہے تمہارے لیے بڑی پراپرٹی خرید لے اس سے, باپ چاہ رہا ہے کہ تمہاری عادت نہ خراب ہو جائے, تم کہیں عیاشیوں میں نہ پڑ جاؤ. تو کوئی مصلحت سے نہیں دے رہا تو وہ اسی میں خیر ہے. تو بعض دفعہ اللہ کسی کو زیادہ روزی دے دیتا ہے, بعض دفعہ کسی کو تنگ روزی دیتا ہے کسی مصلحت سے. جس کی روزی تنگ کر دی وہ اسی میں خوش رہے کہ اسی میں میری خیر ہوگی. تو بات کو ختم کرتا ہوں میں. تو فرعون کو, حامان کو دنیا کی ظاہری حالت دیکھ کر یہ خیال گزرا کہ ہم ہمیشہ اسی طرح رہیں گے. جوان آدمی یہ سمجھتا ہے میں ہمیشہ اسی طرح رہوں گا, خوبصورت یہ سمجھتا ہے میں ہمیشہ ایسا ہی رہوں گا, دولت مند سمجھتا ہے میں ہمیشہ ایسے ہی رہوں گا. بھائی یہ تھوڑے دن میں ٹائم ختم, اور جب آپ کا ٹائم آئے گا نا
پڑے ہوئے ہوگے بستر پہ اور قسم پرسی کی زندگی گزار رہے ہوگے, تو آپ کو اور مجھے عبرت ہوگی, لیکن ہمیں دیکھ کے دوسرے کو پھر بھی عبرت نہیں ہوگی. سمجھ رہے ہیں؟ ہمیں تو عبرت ہو جائے گی یار ہم کیا کرتے رہے ہیں, ٹھیک ہے نا, جہاں تو کہیں اور رہے ہیں, تیاری ہم نے کہیں اور کے لیے کی. نظر سوئے دنیا, قدم سوئے مرقد, کہاں جا رہا ہے, کدھر دیکھتا ہے. قدم ہے قبرستان کی طرف, دل لگا رہا ہے بحریہ ٹاؤن کے پلاٹوں میں. ابے بحریہ کے قبرستان میں ہی دل لگا لے تو, کیوں, وہ تو یقینی ہے نا, بحریہ ٹاؤن جو بھی جائے گا بالآخر وہاں کے قبرستان میں تو جائے گا, تو وہاں کا کی طرف توجہ ہی نہیں ہے. تو شاعر نے کہا ہے, مرقد کہتے ہیں قبر کو, نظر سوئے دنیا, قدم سوئے مرقد. تیری نظر دنیا کی طرف ہے, چل کے کہاں جا رہا ہے, قبر کی طرف. کہاں جا رہا ہے, کدھر دیکھ رہا ہے. ایک آدمی کے سامنے گٹر کا ڈھکن کھلا ہوا ہو اور وہ پیچھے دیکھ کے جا رہا ہو, تو اگلا کہے گا بھائی جدھر کو جا رہا ہے دیکھ بھی تو ادھر ہی کو نا, یا تو ادھر ہی جانا شروع کر دے جہاں کو تو جا رہا ہے. دیکھ پیچھے رہا ہے بلڈنگوں کی طرف نا, خوبصورت بلڈنگ ہے یار زبردست, اور ادھر کو چلتا ہوا جا رہا ہے, آگے گٹر کھلا ہوا ہے. کہہ رہے یار, لوگ کہہ رہے ہیں بھائی گٹر دیکھ, کہہ رہے بھائی گٹر وٹر یہ مولوی دکیانوس قسم کے لوگوں کی باتیں, آگے گٹر کھلا ہوا ہے, ڈھکن کھلا ہوا ہے, ادھر گرے گا, یہ پرانے. دیکھ کیا لگژری اسٹائل ہے بحریہ ٹاؤن کا یار, وہ دیکھ کیا خوبصورت بلڈنگ, ابے وہ دیکھ یار گاڑی دیکھ, وہ دیکھ بنگلہ دیکھ. تو بھائی تو پھر جا بھی ادھر ہی کو, اپنا رخ چینج کر لے. جب وہ رخ چینج کرنا آپ کے بس میں نہیں ہے, تو جدھر جا رہے ہو نا, جب بھی کوئی کہے نا وہ پیچھے مڑ کے دیکھ بحریہ ٹاؤن, بولے آگے گٹر ہے, اتنا دیکھ کہ آگے وہ افورڈ کر سکے. تو جب بھی آئے نا کہ یار یہ بنگلے یہ گاڑیاں, ابے آگے قبر ہے, ٹھیک ہے نا, جا کہاں رہا ہوں. کوئی 40 سال کا ہو گیا, 50 سال کا ہو گیا, 15 سال رہ گئے, 10 سال رہ گئے, اور یہ بھی نہیں پتا ہے. گٹر میں تو پتا ہوتا ہے 3 فٹ کے بعد جا کے گروں گا, حقیقت ہے, تھوڑا احتیاط کرتا ہے, چلو جب قریب پہنچیں گے تو دیکھ لیں گے, لیکن وہاں تو پہلے سے ہی دیکھ رہا ہوتا ہے. تو قبر کا بھائی کچھ نہیں پتا کہ 10 سال لگیں گے, 20 سال لگیں گے, 15 سال لگیں گے, یا کل انا للہ ہو جائے, کچھ پتا. ابھی آج جنازہ آیا دولہا کا, ولیمہ تھا, ایک رات زوجہ کے ساتھ گزاری, ولیمہ جس دن تھا ہارٹ اٹیک سے انتقال ہو گیا. تو کتنا یہ ہوتا ہے. اور یہ تو پھر بھی ایک رات گزاری, میں ایسے دولہا کو جانتا ہوں, ہمارے جاننے والے تھے, دولہا بیوٹی پارلر جا رہا تھا, جس دن نکاح تھا نا اس کا, بارات بیٹھی ہوئی ہے شادی میں, اور وہ بیوٹی پارلر جا رہا ہے بائک پہ اپنے دوست کے ساتھ, کسی کراچی میں یہ پیٹرول پمپ کے قریب نا, یہ جو ناظم آباد پیٹرول پمپ نہیں ہے, یہاں کیا ہوا ہے کہ ایک بائک سلپ ہوئی ہے, پیچھے مزدہ والا سر کچل کے چلا گیا. کیا گزری ہوگی والدین پر, یار ہمارا بیٹا آج اس کی شادی ہو رہی ہے, دولہا بنا ہوا ہے, دلہن پہ کیا گزری ہوگی, وہ اس کی پچکا ہوا سر آ رہا ہے. تو یہ سب اللہ بچائے ہم سب کو عافیت میں رہا, اللہ سے عافیت مانگنی چاہیے, لیکن یہ سب دنیا میں ہو رہا ہے, اس لیے دل لگانے کا کوئی آپشن ہے ہی نہیں ہمارے پاس. کام سارے کرو, دل نہ لگاؤ. اسلام آپ کو کام سے منع تھوڑی کرتا ہے. بھائی کیوں ٹینشن کیوں لے رہے ہو بھائی, ہو بھی سکتی ہے شادی, ہو سکتا ہے جس دن طے ہو اس سے پہلے انا للہ ہو جائے. ہمارے حضرت فرماتے تھے کہ جس دن میری شادی ہو, ہمارے حضرت کی, تو فرمایا کہ میں جب جوان آدمی کی شادی ہوتی ہے تو اس کو خوش ہونا تو چاہیے نا اس دن. آج کل کچھ لوگ ہو رہے ہیں, کچھ نہیں ہو رہے, وہ مجھے نہیں پتا, لیکن ہونا چاہیے ایکچولی اس کو اس دن بہت زیادہ. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ خوش ہوتا ہے, تو وہ کچھ لوگ کہیں گے ہم تو خوش نہیں تھے, تو وہ ان کا مسئلہ ہے. تو ویسے نارملی انسان کو خوش ہونا چاہیے. تو حضرت نے فرمایا کہ میری جب شادی ہوئی نا, اور جو نظر کی حفاظت کرنے والے لوگ ہیں, جو پاک دامن لوگ ہیں, ان کو نکاح میں لذت بھی اللہ نے زیادہ رکھی ہوتی ہے. تو حضرت فرماتے ہیں کہ میں جب گھر والوں کے پاس جانے لگا تو میں نے دل میں سوچا کہ اگر اس وقت موت کا فرشتہ آئے اور کہ چل بھائی آخرت کے لیے, تو تیرے دل پہ کیا گزرے گی, ہے بھائی. آدمی اصولی طور پر شاید ہم جیسے نالائق ہوتے ہیں, ہم کہتے ہیں اللہ 3-4 دن تو مہلت دے دے, اتنے عرصے کے بعد پہلی دفعہ شادی ہو رہی ہے. طارق مسعود صاحب ہوتے تو چلو کوئی مسئلہ نہیں تھا, کئی دفعہ ہو چکی تھی پہلے بھی. ارادہ بھی ایک کا ہو, حضرت کا تو ایک ہی کا ارادہ تھا, ایک ہی کی انہوں نے, وہ تو دوسری کے, وہ تو کہتے تھے یہ جس نے کوئی غم نہ ہو, جیسے کہتے ہیں نا بکری پال لے. تو کیا حالت ہوگی. اور پاک دامن, اور ہمارے حضرت کی صحت بھی بڑی زبردست تھی. میرے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ لدھیانہ کے, پنجاب کے تھے, سب صنوبر کے تنے جیسا ان کا قد تھا ماشاء اللہ, بہت زبردست صحت حضرت کے. جب بھی کئی واقعات ہیں حضرت کے, جب بھی تو نہیں کہہ سکتا, واقعات ہیں. انوار الرشید میں جو ان کی کتاب ہے اس میں لکھے ہوئے ہیں کہ کلائیاں توڑی ہیں پھڈوں کے دوران, ٹھیک ہے نا, پہلوانوں کی کلائیاں توڑی ہیں, تھے دبلے پتلے,
تو لیکن جب ان کی لڑائیاں ہوئی ہیں نا پھڈوں کے دوران, پہلوان کی کلائیاں توڑی ہیں, دو تین پہلوانوں کی, کسی کی کلائی توڑ دی, کسی کا سیٹنگ آؤٹ ہو گئی, بھاگ گئے وہ. تو بہت زبردست فائٹ کرنا جانتے تھے, بڑی خاندانی صحت رکھی ہوئی تھی. تو صحت مند آدمی وہ تو ظاہر ہے اور زیادہ اس کو نکاح میں رغبت ہوتی ہے. تو حضرت فرماتے ہیں میں نے اپنا محاسبہ کیا. وہ ہر وقت نا اپنے آپ کو چیک کرتے تھے یہ بڑے لوگ کہ ہم آخرت سے غافل تو نہیں ہو رہے کہیں. یعنی ہر وقت چیک کہ دنیا کی نعمتیں تو ساری رکھنی ہیں لیکن آخرت کو ہمیشہ دنیا پہ ترجیح, بھائی تیار ہر وقت موت کے لیے. تو میں اور آپ ہوتے ہم کہتے ہیں اللہ 6 مہینے کی مہلت دے دے, 10 مہینے کی مہلت دے دے. ہمارے تو آگے بھی بڑے پلان ہیں نا, یا اللہ ابھی تو میری شادی ہوئی ہے, ابھی تو میں مفتی صاحب کے بیان سننا میں نے شروع کیے ہیں, ابھی تو بیگم کا ذہن بنانا ہے دوسری کے لیے, پھر تیسری کے لیے, پھر چوتھی کے لیے, پھر جب 4 ہو جائیں گے پھر بچے ہوں گے, پھر بیٹیاں ہوں گی, پھر بیٹیاں بڑی ہوں گی, پھر بیٹیوں کی شادیاں ہوں گی, پھر بیٹے اسٹیبل ہو جائیں گے, پھر میں ان کے لیے پراپرٹی بنانے کی سوچوں گا, پھر میں ان کے لیے اتنے مکان بناؤں گا, پھر میں مکان بنا کے پھر جب سب کو نام کر کے پراپرٹی تقسیم کر کے پھر میں آخر میں حج پہ جاؤں گا. پھر میں حج سے آنے کے بعد قضائے عمری بھی میں نے کرنی ہے. 40 سال سے میں نے ایک نماز بھی نہیں پڑھی ہے. وہ قضائے عمری میری کمپلیٹ ہو جائے, اس کے کمپلیٹ ہونے کے بعد بھی سوچ رہا ہوتا ہے ابھی مرنا مناسب رہے گا کہ نہیں رہے گا. وہ 2-3 کوئی چیزیں رہ تو نہیں گئی ہیں, ابھی بھی سوچ رہا ہوتا ہے کہ ابھی مناسب ہے کہ نہیں. تو بچے بھی ہو گئے, بچوں کی شادیاں بھی ہو گئیں, سارے کام دھندوں سے فارغ ہو کر پھر 4 مہینے بھی تبلیغ میں بہت عرصے سے سوچا. جو نیک لوگوں کی بات کر رہا ہوں, جو برے لوگ ہیں وہ تو کہتے ہیں سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ میں دنیا سے جاؤں, یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. جو نیک ہے پرہیزگار ہیں ان کی بات. پھر آخر میں یار ہم 4 مہینے بھی تبلیغ میں ہم نے کب سے سوچا ہوا تھا, جب سب کاموں سے فارغ ہوں گے تو حج کیا, پھر 4 مہینے کے لیے تبلیغ میں جا کے فارغ ہو کر آئے. پھر اللہ, پھر اگر فرشتہ آ جائے تو مجھے شاید کوئی اعتراض نہ ہو. یہ بہت نیک آدمی کی بات کر رہا ہوں, تھوڑا سا بھی ہوگا کہہ کے پھر بھی نہیں, صحیح ہے نا, پھر بھی نہیں. تو ہم میں سے ہر شخص نے یہی پلان کیا ہوا ہے. 4 کا شاید نہیں کیا ہوا لیکن ایک میں ہی کہ بچے ہوں گے, پھر بیٹیوں کی شادی ہو جائیں گی, پھر حالانکہ بچے بھی ایک آدھ ہو رہے ہیں کہ کیا پلان کرنا ہے یار ان 2 بچوں کے لیے, تو نے چھوڑ دے ان کو یار, چھوڑ دے ان کو, خود ہی پل جائیں گے. پلان کرنے کے لیے بچے تو ہوں یار, مزہ تو آئے یار. 25-30 بچے ہیں, آدمی پلاننگ کر رہا ہے یار, یہ والا کوئی تبلیغ میں بھیج دو, اس کو انجینئر بنا دو, اس کو آرمی میں بھیج دو. مزہ بھی آتا ہے پلان کرتے ہوئے. آپ کہو گے اتنے وسائل کہاں سے آئیں گے, ہو جائیں گے, ٹھیک ہے نا, اللہ نے چاہا. تو پلان کرنے کا مزہ بھی جب آتا ہے جب آپ کے پاس ہول سیل کے حساب سے اولاد ہو. پھر آدمی سوچتا ہے اس کو رکشے پہ لگا دے, اس کو WR, ایک کنڈکٹر WR کا بھی گھر میں ہونا چاہیے. اس کو ڈاکٹر بناؤں گا, اس کو میں سائنٹسٹ بناؤں گا, اس کو میں فوج میں کمیشن آفیسر بھیجوں گا, اس کو میں تاجر بناؤں گا. پلان کرنے میں مزہ آتا ہے. ایک آدھ بچہ ہے, تو نے جو بننا ہے نا بن کے بتا دینا مجھے کیا خود ہی اطلاع دے دینا. وہ پلان نہیں ہوتا. خیر, تو ہمارے حضرت کا کیا سوچ, فرماتے ہیں میرا نکاح ہوا, میری رخصتی ہو گئی, تو میں سوچ رہا ہوں کہ اگر اس موقع پر موت کا فرشتہ آئے تو مجھے دھچکا تو نہیں لگے گا کہ یار تھوڑا ٹائم مانگ لوں. حضرت فرمایا الحمدللہ. میں بار بار دل کو ٹٹولا, میں نے کہا نہیں, مجھے مرنے میں کوئی غم نہیں, کوئی غم انشاءاللہ نہیں ہوگا. صحیح ہے نا. یہ شریعت ہم سے یہ چاہتی ہے, شریعت ہم سے یہ چاہتی ہے, تو ہم لوگ اس پہ ہیں نہیں. تو یہ بن جائے تو اس کا سب سے بڑا فائدہ ہے زندگی خوشی میں. وہ میں موسیقی کی بات پھر اگلے بیان میں کروں گا انشاءاللہ, کہ جو کہتے ہیں نا موسیقی یہ لائف میں بورنگ, وہ جو ہمارے کزن کا میں بتا رہا تھا نا, یہی بورنگ لائف. تو بات یہ ہے کہ جس لائف کو آپ بورنگ سمجھ رہے ہو نا, خوشیاں اسی میں ہیں. اور جس لائف کو آپ سمجھ رہے ہو نا انٹرٹینمنٹ, وہ ایسے انٹرٹینمنٹ ہے جیسے چرسی کو, ہیروئنچی کو چرس پیتے ہوئے مزہ آتا ہے, بس وہ چرس کے دوران ہی آتا ہے, اس کے بعد پھر ختم, پھر وہ زیادہ ڈپریشن میں جاتا ہے. چرسی آپ کو پتہ ہے جو لوگ چائے نہیں پیتے ان کو غصہ کم آتا ہے, چائے پینے والوں کو میں بھی پیتا ہوں چائے, عادت پڑی ہوئی ہے, لیکن کوئی بہت زیادہ یعنی بہت زیادہ فرق نہیں ہے. چائے تو سب سے کم درجے کا ہے نا, کیفین. نہ پیو تو اچھا ہے, پی رہے ہو تو میں نے 2-3 ڈاکٹروں سے کہا, انہوں نے کہا یار سٹا نہیں لگا رہے, چرس نہیں پی رہے, تو چلو یار اتنا مارکیٹ میں چلتا ہے. اور مجھے چائے کی عادت لوگوں نے ڈالی ہے, میں نے چھوڑ دی تھی, 1 سال چائے چھوڑ دی تھی کہ فضول چیز ہے, کیا کرنا ہے پی کے. بہت ہنسی خوشی زندگی گزر رہی تھی. پھر وہ لوگوں نے پلا کے نا, ہمارے KPK کے لوگ سخی اتنے ہیں کہ اگر چائے نہیں پیو نا تو پھر یہ دمبا کھلاتے ہیں. پیٹ بھرا ہوا ہے نہیں کھا سکتا دمبا بھائی, کہہ رہے ہیں پھر کولڈ ڈرنک پلاتے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں ہمارے یہاں مہمان آیا, یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ خالی پیٹ چلا ہے, تیرا باپ بھی کھائے گا. حقیقت ہے,
ہمارے مہمان آئے یار خالی پیٹ چلا جائے. ابے بھائی میں اس کا بھی تو مہمان تھا, ادھر میں دمبا چربی میں کھا کے آیا ہوا ہوں, وہاں میں نے کولڈ ڈرنک بھی پی لی, لسی بھی پی لی, بھائی میں پھٹ پھٹا کے مر جاؤں گا. کہہ رہی ہیں ہمارے یہ ہم لوگ سوچیں اپنے بچوں کو کیا بتائیں گے یار, ہمارے مہمان آئے اور یہ تو غیرت کا مسئلہ ہے. تو چائے سب سے کیا ہے, ہلکی چیز. ہم کہتے ہیں بھائی تو چائے بنا کے لے آئے, ورنہ کولڈ ڈرنک تو اس سے زیادہ خطرناک ہے, لسی کی جگہ نہیں ہے پیٹ میں. تو مجبوراً پھر لوگ بھی ایسے ہی ہیں. تو یعنی جو پنجاب میں جاؤ تو ہر جگہ پھر ہم نے کہا یار یہ اس سے پاکستان میں بچنا ہم میرے جیسے آدمی کے لیے ممکن نہیں ہے, پی لے. ٹھیک ہے نا, کیا ہے کیا ہو جائے. لیکن حقیقت بتاؤں, میں نے جب 1 سال چائے چھوڑی رکھی تھی نا, تو مجھے ہو گیا تھا کہ جو میرے اندر ہر آدمی میں کچھ نہ کچھ غصہ تو ہوتا ہے نا, وہ بھی ختم ہو گیا تھا. یعنی غصے والی بات پہ بھی نہیں آ رہا تھا. وجہ کیا ہے کہ چائے بھی آپ کو ریلیکس کرتی ہے نا, تو جب آپ کو ریلیکس کرتی ہے تو پھر آپ اس کے عادی ہو جاتے ہیں, پھر آپ کو کوانٹٹی بڑھانی پڑتی ہے. تو یہ ہر چیز میں ایسا ہی ہے, بڑھاتے بڑھاتے, لیکن وہ کیونکہ بہت کم درجے کا نشہ ہے, وہ بہت زیادہ پیتے رہو تو جا کے ہوتا ہے, اور اس سے چھوڑنا بھی کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے. 3-4 دن تک 8-10 دن تک اثر ہوگا, پھر نارمل ہو جاؤ گے. لیکن جو زیادہ نشے کی چیزیں ہیں نا, وہ بڑی ڈینجرس ہوتی ہیں. اس میں چرسی ہیروئنچی زیادہ ڈپریشن میں ہوتے ہیں, حالانکہ وہ ڈپریشن ختم کرنے کے لیے پی رہے ہوتے ہیں. صحیح ہے نا. ابے بھائی تو ڈپریشن ایک ہمارے محلے میں ایک بندہ تھا, وہ سگریٹ پیتے تھے, وہ 55-60 سال ان کی عمر, ان کے پھیپھڑوں میں بلغم بہت پیدا ہوتا تھا, ٹی بی ہو گئی ان کو, وہ سگریٹ پیتے تھے تو بلغم نکلتا. ڈاکٹر کہہ رہے ہیں یہ سگریٹ چھوڑ دے. وہ کہہ رہے ہیں ڈاکٹر صاحب جب سگریٹ پیتا ہوں تو بلغم اکھڑتا ہے. اب جب نہیں پیتے تو وہ اور تکلیف ہوتی تھی. ڈاکٹر نے کہا یہ پیدا سگریٹ کی وجہ سے ہو رہا ہے, جب پینا چھوڑ دو گے تھوڑے دن تکلیف ہوگی, یہ پیدا ہونا ہی ختم. لیکن سگریٹ پینے والے کی کھوپڑی میں یہ بات نہیں آتی, وہ سمجھتا ہے سگریٹ پی کے میں ریلیکس ہو جاتا ہوں. ابے بھائی جو سگریٹ نہیں پیتا وہ پیے بغیر ریلیکس ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. جو تیری کنڈیشن سگریٹ پینے کے بعد بنتی ہے نا, تجھے خوشی محسوس ہوتی ہے, وہ جو اس کو سگریٹ کی عادت نہ ہو, وہ سگریٹ کے بغیر وہ خوشی محسوس کرتا ہے. تو موسیقی اور یہ انٹرٹینمنٹ کا بھی یہی ہے کہ جو ان چیزوں کے عادی ہو گئے, ان کو خوشی کے لیے یہ چیزیں چاہیے, نہیں ملیں گی تو ٹینشن میں جاتے ہیں. اور جو ان چیزوں کے عادی نہیں ہیں, وہ یہ چیزیں سنے بغیر وہ مزے میں ہوتے ہیں, جو آپ کو موسیقی سن کے مزہ آ رہا ہوتا ہے. یہ بات کھوپڑی میں لوگوں کی آ نہیں رہی ہے. تو یہ پھر کبھی کسی اور موقع پر انشاءاللہ اس پر میں تفصیلی بات کروں گا. اللہ ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے, اور اس دنیا کو مسافر خانہ سمجھنے کی توفیق عطا فرما دے. تو یہ بڑی مزے کی لائف ہو جائے گی, آپ کی گناہ بھی چھوٹ جائیں گے. پھر پیسہ تو کمانے سے منع بھی نہیں کیا, پھر آپ کو 1000 گز کا بنگلہ مل جائے, ٹھیک ہے یار انجوائے کرو, نہیں ملے ٹھیک ہے, گاڑی مل گئی ٹھیک ہے, نہیں تو ڈبلی گیا رہا. بینک اسلامی سے پاک قطر تکافل لینا کیسا ہے؟ ہم جامعۃ الرشید میں بہت سے علماء کو تکافل پر اعتراض ہے, میرے جیسا ناچیز بھی مطمئن نہیں ہے تکافل پر. باقی دارالعلوم کے بڑے بڑے علماء اس کو جائز کہتے ہیں. جب 2 اہل حق علماء میں اختلاف ہو جاتا ہے تو پھر عامی آدمی یہی ہے کہ احتیاط یہ ہے کہ نہ کیا جائے, اور گنجائش یہ ہے کہ کر لیا جائے. تو دونوں قول پر عمل کیا جا سکتا ہے, کیونکہ عامی آدمی کے لیے تو دونوں ایک جیسے ہیں نا. جب بھی کوئی ایسا اختلاف ہوتا ہے نا, تو علماء ایک ٹرم استعمال کرتے ہیں کہ اس میں احوط یہ ہے کہ اس سے بچو, ایسر یعنی آسانی اس میں ہے کہ کر لو. کیونکہ اب اختلاف ہے تو خالص حرام نہیں کہہ سکتے اس کو, سمجھتے ہو. تو کوئی کرنا چاہے تو, یا کسی کو ان پہ رائے پر اعتماد ہو تو ٹھیک ہے. سعودی عرب نے تبلیغی جماعت پر پابندی لگا دی ہے. دیکھو بات یہ ہے, میں بار بار یہ کہتا ہوں, انور مقصود نے جب معین اختر سے پوچھا نا کہ ماموں کیا کرتے ہیں, تو معین اختر نے کہا ماموں کی باتیں کس سے پوچھو, ماموں کی. تو سعودی حکومت جو کر رہی ہے نا, تو سعودیہ کی باتیں کس سے پوچھو, حکومت سعودیہ سے پوچھو. مجھ سے پوچھ کے پابندی نہیں لگائی. آئی بات سمجھ. تو وہ پروگرام کا میں نے کلپ دیکھا تھا, بہت جگہ فائدہ ہوا, بہت جگہ فائدہ ہوا, گھر میں بھی فائدہ ہوا. میرے گھر والے مجھ سے کچھ پوچھ رہے ہوتے ہیں نا کہ وہ کیا کہہ رہا تھا, میں نے کہا ماموں کی باتیں کس سے پوچھو, ماموں سے پوچھو. تو یہ مسجد میں بھی فائدہ ہوا, لوگ مجھ سے آگے پوچھ رہے ہوتے ہیں. میں کہتا ہوں بھائی معین اختر سے ہم نے ایک چیز سیکھی ہے. اس کے شارٹ کلپ میں انور مقصود نے پوچھا کہ ماموں کیا کرتے ہیں, اس نے کہا ماموں کی باتیں ماموں سے. پھر جب بہت زیادہ پوچھا, اس نے کہا ماموں گالیاں دیتے ہیں, یہ کرتے ہیں. غلط کیا ہے بھائی. اللہ تعالیٰ تبلیغ جماعت پہ پابندیوں کو ہٹائے. سعودی عرب میں ایک صاحب کہتے ہیں کہ مفتی صاحب کے پاس علم بہت ہے لیکن تقویٰ نہیں ہے, خاص طور پہ جب سے آپ مشہور ہوئے ہیں. شاید صحیح کہتے ہیں بھائی, دعا کرو اللہ تقویٰ عطا فرما دے, ٹھیک ہے نا. کیا آج کے دور میں کوئی بغیر نکاح کے ولی اللہ بن سکتا ہے؟
بن سکتا ہے بغیر, لیکن نکاح تو ولی اللہ بننے میں شامل ہے نا. جب سنت کو کیوں فالو نہیں کر رہا وہ؟ ولی اللہ کسے کہتے ہیں؟ کہ جو پوری شریعت پر عمل کرے. حدیث میں آتا ہے جو میری سنت سے اعراض کرے وہ ہم میں سے نہیں ہے. تو استطاعت کے باوجود اگر نکاح نہ کرے تو نبی کی وعید ہے اس پر. میں کسی شرعی پردے والی لڑکی سے شادی کرنا چاہوں لیکن والدہ راضی نہیں ہے. والدہ کو منائیں. پردے والی لڑکی سے شادی کریں گے تو آگے بچیاں بھی آپ کی پردہ کریں گی. اگر آپ نے پردے والی لڑکی سے شادی نہیں کی آگے بچیاں پھر نہیں کریں گی. بعض لوگ کہتے ہیں جی وہ ابھی تو پردہ نہیں کر رہی, شادی کے بعد پردہ کروا دوں گا. تو یہ آپ کے اختیار میں نہیں ہے. ہو سکتا ہے کر لے, ہو سکتا ہے نہ کرے. آج کل اختیار میں نہیں ہے. یہ نہیں کہتے کہ میں کسی عام لڑکی سے شادی کروں گا, شادی کے بعد ڈاکٹر بنا دوں گا اس کو. وہاں ریڈی میڈ ڈاکٹر چاہیے ہے بھائی, اپنے خرچے پہ ڈاکٹر بنا دوں گا, ایسا نہیں کہتے. تو پردے میں ریڈی میڈ پردے والی ہونی چاہیے, میری رائے یہی ہے. درس نامی کو درس نامی کس نسبت سے کہتے ہیں؟ نظام الدین اولیاء نے اس کا نصاب مرتب کیا تھا. ایک ہماری رشتہ دار خاتون پردہ کرتی تھیں, لیکن جب سے آپ کا بیان سنا چہرے کا پردہ اختلافی مسئلہ ہے تو انہوں نے چہرہ چھپانا چھوڑ دیا کہ گنجائش سے فائدہ اٹھایا جائے. میں نے جو کہا تھا چہرے کا پردہ اختلافی ہے ان لبرل خواتین کے لیے جو بالکل ہی آؤٹ آف کنٹرول ہیں, کہ کچھ نہ ہونے سے بہتر ہے کہ وہ چہرہ کھول لیں باقی جسم ڈھانپ لیں. جیسے ایکٹریسز ہوتی ہیں ٹی وی پہ آ رہی ہیں, یار چلو کچھ سم تھنگ از بیٹر دین نتھنگ, لیکن فتویٰ اسی پر ہے کہ عورت جوان لڑکی پہ چہرے کا پردہ بھی فرض ہے. اختلاف کا فائدہ اس کو دیا جائے گا جس کو دین کے قریب لایا جائے. جیسے جو لوگ کوئی چائنا والے کتے بلی کھا رہے ہیں, کوئی چائنیز مسلمان ہو, اب میں کہوں جھینگا مکروہ ہے تو اس کو تو میں کہوں گا تو جھینگا کھا لے ٹھیک ہے نا. فقہ حنفی میں جائز نہیں, باقی فقہا جائز کہتے ہیں. اگرچہ ہمارے یہاں دلائل ہماری رائے میں فقہ حنفی کے بڑے مضبوط ہیں, کیونکہ پوری زندگی نبی صحابہ سے کہیں بھی ثابت نہیں ہے کہ مچھلی کے علاوہ کچھ انہوں نے کھایا ہو. وہ ابھی دلائل کا موقع نہیں ہے. لیکن بہرحال ایک اختلافی چیز ہے تو اختلاف کا فائدہ ہم اس کو دیں گے جو کیا کھا رہا ہے, جو پتہ نہیں کیا کیا کھا کے آیا ہے. تو اب تو جھینگا کھا لے, یہ تو ویسی اختلافی چیز ہے یار چل. لیکن جو نہیں کھا رہا اس کو میں جھینگے لے جا کے کھلاؤں کہ اختلافی چیز ہے کھا لے. ابے بھائی کھانے کے لیے مچھلیاں بہت ہیں, وہ کھا لو. تو جو خواتین بیچاری بالکل بے پردہ ہیں ان کے لیے بہت مشکل لگ رہا ہے, تو یار ہم ان کو کہتے ہیں کہ شاید اس سے اللہ آپ کو گناہ سے بچا لے. اختلافی مسئلہ ہے تو چہرہ کھول لو باقی باڈی چھپاؤ. لیکن نارمل خواتین جن کو یہ کیوں, وہ تو بھائی چھپائیں چہرہ. عورت کا تو فتنہ ہے ہی کس میں؟ جوان لڑکی کے چہرہ ہی تو ہے جو فتنے کی جگہ ہے. اچھا بھائی, عفان احمد کے لیے دعا کی درخواست ہے. ان کی عمر 6 برس ہے. اللہ پاک اسے نصیحت اللہ پاک اسے مکمل صحت عطا فرمائے. دل سے دعا ہے جی اللہ تعالیٰ صحت عطا فرمائے. ان کو بہت سارے ہو گئے جو ہسپتالوں میں تھانہ اور تحصیل وغیرہ میں سفارش کر کے دوسرے لوگوں سے آگے ہو جاتے ہیں. اس قسم کی سفارش کے بارے میں شریعت کا کیا حکم ہے؟ کسی کا حق مار کے سفارش کر کے کسی کو آگے لے آنا یہ ناجائز ہے. کسی کا حق مارا نہ جا رہا ہو اور وہ آدمی اس جاب کا اہل بھی ہو, پھر سفارش کرنا سنت ہے, ثواب ہے. قرآن کہہ رہا ہے من یشفع شفاعۃ حسنۃ یکن لہ نصیب منہا. جو کسی کی سفارش کرے گا تو اس کو تو فائدہ ہوگا, سفارش کرنے والے کو بھی اللہ اجر عطا فرمائیں گے. لیکن یہ جائز سفارش ہے, نا اہل کی سفارش کر کے لگوا دینا ٹھیک نہیں ہے. شادی میں دولہے کو جو لفافہ ملتا ہے سود کا حکم؟ سود کا حکم تو نہیں ہے لیکن یہ ہے پھر بھی صحیح نہیں ہے. ڈاکٹر علماء کو فرماتے ہیں کہ ڈاکٹر ذاکر نائک کے عقائد, اکثر علماء فرماتے ہیں کہ ڈاکٹر ذاکر نائک کے عقائد درست نہیں اور اس کے خلاف بیان بھی دینے لگتے ہیں. تو کیا ڈاکٹر ذاکر نائک کے عقائد درست ہیں؟ 100% درست ہیں بھائی. کوئی علماء نہیں کہتے ہیں, ایسی جو بہت ہی کچھ محدود قسم کے فرقہ پرست قسم کے لوگ ہیں جو ڈاکٹر ذاکر نائک کے خلاف بولتے ہیں. باقی ہم نے تو جو جس عالم سے بھی, ڈاکٹر ذاکر نائک سے تو میری 2 دفعہ بڑی طویل ملاقاتیں ہوئی ہیں, تو انہوں نے بتایا کہ جتنا مجھے پاکستان کے علماء سپورٹ کرتے ہیں اتنا کوئی بھی نہیں کرتا. دینی معاملات میں خوب سمجھ لو, الحمدللہ اللہ نے ہمارے ملک کو بہت اہمیت دی ہے. کہیں بھی دنیا میں مسئلہ ہو نا مذہبی اعتبار سے, تو پاکستان اللہ کا شکر ہے اب بھی سعودی عرب کا دفاع پاکستان کر رہا ہے. حرمین کا دفاع کون کر رہا ہے؟ پاکستان کر رہا ہے. خود ان کو اپنے دفاع کے لیے ہماری ضرورت ہے. اور خرچہ کے مدارس دیکھ لو پوری دنیا میں, جہاں بھی میں گیا ہوں دینی مدرسے انڈین اور پاکستانی نے بنائے ہوئے. یہ تو ایک ہی زمین ہے نا, انڈیا پاکستان, کلچر تو ایک ہی ہے. اور 2 قومیں اس میں سب سے آگے, گجراتی. جہاں بھی دنیا میں جاؤ گجراتی تاجروں نے مدرسہ ضرور بنایا ہے اپنے خرچے پہ. مدرسے علماء کی بھرمار ہے وہاں, ساؤتھ افریقہ میں, لندن میں, آسٹریلیا میں. ابے بھائی یہ کس کا مدرسہ؟ گجراتیوں کا.
تو گجراتی قوم ایک اور قوم ہی ذہن سے نکل گیا, وہ ان کا کم ہے لیکن ان کا بھی بہت ہے, لیکن گجراتی اس میں سب سے آگے ہیں. یہ تجارت کی برکت ہے. جو آدمی ملازم پیشہ ہوتا ہے نا, وہ کوئی دنیا میں اپنی قوم کے لیے خدمت نہیں کر پاتا, وہ اپنے باس کی ویٹ لفٹنگ میں ٹائم لگاتا ہے. حقیقت بتا رہا ہوں, اس کی ساری جو کیا نام ہے قابلیت کا فائدہ باس اٹھاتا ہے. تو ایسی جگہ جاب کرو جہاں آپ کے باس کا کوئی بڑا مقصد ہو, کوئی بڑا ویژن ہو. پھر آپ اس کے جیسے مدرسوں میں جو جاب کر رہے ہیں, وجہ کیا ہے جی, باس اس کا مقصد دین کی اشاعت, تو وہاں جاب میں آپ اس کے ویژن کا حصہ بن رہے ہو, اس کی ذات کے کو فائدہ نہیں پہنچا رہے, اس کے ویژن کے لیے. سب جیسے فوج میں کوئی جاب کرتا ہے, ہم کہتے ہیں بہت اچھا ہے. وجہ کیا ہے, ملک کے دفاع ایک بڑا ویژن ہے نا. تو یہاں جاب کر کے آپ اپنے باس کو فائدہ نہیں پہنچا رہے, آپ ایک ادارے کو فائدہ پہنچا رہے ہو, اور وہ ادارہ آپ کی کنٹری اور آپ کی عوام کو فائدہ پہنچا رہا ہے. اب ایک پروڈکٹ بنانے والی کمپنی ہے, چھالیاں بیچنے والی کمپنی میں جاب کر کے کیا کر رہا ہے تو, معذرت کے ساتھ تھوڑا ابے تبے پہ آتا ہوں میں سمجھانے کے لیے. اس سے آپ جاب کر کے آپ کی ساری قابلیت کا فائدہ وہ چھالیاں والی کمپنی کا جو اونر ہے وہ اٹھا رہا ہے, آپ کی صلاحیتیں اس میں ضائع ہو رہی ہیں. سی اے آپ نے کیا ہوا ہے اور آپ چھالیوں کی کمپنی کے آڈٹ کر رہے ہو. آپ نے جو اتنا دماغ لگا کے علم حاصل کیا, اس علم کا فائدہ لالی پاپ بنانے والی کمپنی استعمال کر رہی ہے. ایسی جگہ جاب کرو جہاں ان کا ویژن بڑا ہو, تو آپ اس ویژن کا حصہ بن جاؤ گے. ورنہ پھر جاب نہ کرو, ورنہ پھر کیا کرو, بزنس کرو آپ. تو تاجر آدمی سر اٹھا کے پوری دنیا میں جیتا ہے. یہ تو مسلمانوں نے خلافت عثمانیہ کے خاتمے کے بعد انگریزوں نے آ کے سب کو جاب پہ لگا دیا. مسلمان یہ کام نہیں کرتا تھا. ابھی بھی آپ دیکھ لو, جن علاقوں میں انگریزوں نے حکومت نہیں کی ہے نا, یا صحیح مضبوط حکومت قائم نہیں کر سکا ہے, وہاں جاب کا ریشو نہیں ہے. یہ جو ہماری پشتو پٹی ہے, یہ پٹی ادھر وزیرستان کی ہو گئی, کوئٹہ کی ادھر, یہ انگریزوں کی مضبوط حکومت نہیں بنی ہے. یہاں آپ کو تاجر زیادہ ملیں گے, یہاں آپ کو تاجر زیادہ ملیں گے. ہندوستان میں, لکھنؤ میں, دہلی میں, ان جگہوں پر حکومت انگریز نے بڑی بھرپور حکومت کی ہے. یہاں کے مسلمان آپ کو سارے کماؤ پوت, وہ جا رہے ہیں صبح آفس ٹائم پہ جا رہے ہیں, بڑے وہ آ گئے, اپنی تنخواہ ملی, اس پہ بڑے خوش ہیں, مجھے ماشاء اللہ میری اچھی جاب مل گئی. او بھائی, اپنا بزنس ہوتا ہے تو دیکھو تجارت میں اللہ نے برکت رکھی ہے. میں گجرات کے تاجروں کو دیکھتا ہوں, جہاں بھی جاؤ اللہ نے اتنا پیسہ دیا, تجارت میں تو بڑھتی ہے. اچھا, جاب میں ایک نقصان کیا ہے, آپ کی قابلیت کا آپ کے بچے کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. آپ کا بچہ زیرو پہ کھڑا ہوگا. آپ نے سی اے کیا, مر گئے, تو بچہ سی اے ہو جائے گا, وہ نئے سرے سے پڑھے گا. لیکن آپ نے میرے بھائی گولے گنڈا بھی اگر ریڈی لگا لی نا, صحیح ہے نا, جب آپ مرو گے تو آپ کا بچہ 6 ریڑیاں اس کو گولے گنڈا ایک مثال دے رہا ہوں, ایسا نہ ہو کہ گولے گنڈے کا کاروبار شروع کر دیں. یعنی بہت کمتر بھی اگر ہوگا تو جہاں سے آپ چھوڑ کے جاؤ گے, بچہ زیرو سے نہیں شروع کرے گا, آپ کے بچے وہاں سے آگے لے جائیں گے. میں تو اب دنیا میں سفر کر رہا ہوں, میں ارب پتی تاجروں سے ملتا ہوں, میں کہتا ہوں تم نے اتنا کیسے تجارت, کہہ رہے بھائی ہمارے دادا کے ابو نے بزنس شروع کیا تھا, اس وقت اتنا نہیں تھا, 4-6 نسلوں میں جا کے کہاں تک پہنچا دیا انہوں نے. تو اس لیے بزنس کو, تو تاجر ہو گئے تو مدرسے میں بھی پیسہ خرچ کرو گے, اپنے اسلامی حکومتوں میں جب ہوتی تاجر اپنے ذاتی مدرسے چلاتے تھے. یہ مدرسہ ایسا جس میں کسی کو چندہ دینے کی اجازت نہیں, یہ سارا میرے خرچے پہ چلے گا. تو یہ تاجر لوگ یہ کام کر سکتے ہیں, کماؤ پوت یہ کام نہیں کر سکتا. وہ بیچارہ باس کے زیادہ میں فضائل نہیں سناؤں گا, باس بھی بہت سے بیٹھے ہوئے ہوں گے نا, بولیں گے ابھی کیا کر رہے ہیں. نشے کی حالت میں, غصے میں, یا دوستوں کے بیچ میں اگر منہ سے طلاق کا لفظ نکل جائے تو وہ ہو جائے گی, جی ہو جائے گی. منہ سے ہی نکلتا ہے طلاق کا لفظ, اور کہاں سے نکلے گا طلاق کا لفظ, آپ کیا چاہتے ہیں کہاں سے نکلے. ٹھیک ہے.